Welcome to another exciting episode of the Revival Experience. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ان پوڈ کاسٹ میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایسے پیشنیٹ ریوائولسٹ سے جنہوں نے اپنی زندگی اس مشن کے لیے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے. اسی سلسلے میں آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت موجود ہیں، ڈاکٹر محمد امین صاحب. ڈاکٹر صاحب کا ایک بڑا طویل سفر ہے انڈو پاکستان میں. جو بھی احیائی عمل برپا ہوا اسلام کے حوالے سے، اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ان کا رہا. جتنی بھی بڑی پرسنالٹیز ہیں، چاہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا اس کے بعد ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ، یا اس کے علاوہ اور جو علمی ادبی شخصیات ہیں، ان سب سے ان کے بڑے گہرے روابط رہے. ایک بڑا درد رکھتے ہیں، ایک مشن لے کے چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے امت مسلمہ دوبارہ سے اپنے اس مقام پہ پہنچے جو کہ اس کا کبھی تو امتیاز تھا. پاکستان کے حوالے سے ان کی بڑی سٹرگل ہے کہ پاکستان کو جو ہم نے سوچا تھا، یا پاکستان کے جو فاؤنڈنگ فادرز نے سوچا تھا کہ اس کو ایک اسلام کا ہم نے قلعہ بنانا ہے، تو وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ دینی تحریکیں جو یہاں پہ کام کرتی رہیں، جدوجہد کرتی رہیں، وہ آخر کیوں ناکامی سے دوچار ہوئیں، اور یہ کیا وجہ ہے کہ آج وہ ایک ڈیڈ اینڈ پہ کھڑی نظر آتی ہیں. یہ سب باتیں ہیں ہم نے جو ان سے سیکھنی ہے. آج ان کا جو مجلہ ہے برہان کے نام سے، وہ ارباب فکر و نظر کے لیے ایک روشنی کی شمع ہے، اور اس سے بہت کچھ جو ہے استفادہ ہم خود بھی کرتے رہے ہیں. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ آج وہ ہمارے دوران موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر، ڈاکٹر محمد امین صاحب. جی، خوشی ہوئی آپ کے پروگرام میں. جزاک اللہ خیر. تو ڈاکٹر صاحب، اتنا ایکسپیرینس آپ نے جو ہے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ ایکسپیرینس کیا. ایک اور بات جو کہ انٹروڈکشن میں بتانا یاد نہیں رہی کہ ڈاکٹر صاحب کی 2 PhDs ہیں، تو اس کے بارے میں ہم زیادہ جانیں گے ان سے کہ وہ PhDs انہوں نے کیوں کی، کیا موٹیو تھا ان کا، اور آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ ہے ان کی. تو ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، آپ کا بچپن کہاں گزرا، اور کیا کچھ آپ نے ایکسپیرینس کیا، وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے پھر آپ نے یہ پیت لیا کہ آپ اسلامک ریوائول کے لیے ایک سوچ رکھتے تھے، اور اس کے لیے پھر آپ جدوجہد کرتے رہے، اور آج تک جو ہے ماشاءاللہ اس ایج میں بھی آپ ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں. جی الحمدللہ، میرا تعلق دینی گھرانے سے ہے. میرے والد صاحب اور میرے دادا مرحوم نے ان کو دیکھا کہ وہ دیندار تھے، نماز پڑھتے تھے، بلکہ نماز پڑھاتے تھے. اور اس سے بھی میرے دادا کے جو دادا تھے وہ سارے، مجھے پتہ چلا کہ وہ سارے حافظ قرآن تھے. تو ایک دینی روایت کا گہرا اثر ہمارے گھر میں الحمدللہ موجود تھا. اور میرے والد مرحوم بھی پروفیشنل مولوی نہیں تھے. اچھا. یعنی کاشتکاری کرتے تھے لیکن نماز پڑھاتے تھے اور بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے. میری والدہ کو میں نے ساری زندگی دیکھا بچیوں کو قرآن. تو گھر کا ماحول کا اچھا اثر ہوا. پھر جب میں کچھ مڈل، اور جو پیدائش کہاں کی ہے اور کہاں پہ یہ ضلع پنجاب کے ضلع گجرات میں ایک گاؤں ہے بوریاں والی. یہ کھاریاں کینٹ سے کوئی 1.5 کلومیٹر دور ہے. وہاں میری پیدائش ہے. تو اس کے بعد ہم قریبی شہر لالہ موسیٰ میں منتقل ہو گئے. اچھا. تو ہائی اسکول میں نے وہاں سے کیا، اور اس کے بعد کام کیا، اور روزگار کے سلسلے میں جلدی لگ جانا پڑا، اس لیے کہ میرے 2 بڑے بھائی جو تھے وہ درویش ہو گئے. ہاں، دنیاوی زندگی ترک کر دی. اچھا. تو ظاہر ہے وہ ارننگ میٹر کیا تھا، مطلب صرف میں بتا رہا ہوں کہ بالکل اللہ کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی ان کے پیش. دنیا کو بالکل دونوں نے چھوڑ دی، دنیا کو چھوڑ دی. تو یہ میں اسی پس منظر میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ. اور میں سب بھائیوں میں چھوٹا ہوں، اور ہم 5 بھائی تھے، اور جو تیسرے نمبر پر تھے، جب میں مڈل اور اس سے بعد کی کلاسوں میں تھا تو وہ جماعت اسلامی میں چلے گئے. اچھا. تو جماعت اسلامی سے متعلق یہ جو پمفلٹ ہیں، بنا اور بگاڑ اور سلامتی کا راستہ، کلمہ طیبہ کے معنی، یہ میں نے بچپن میں ہی پڑھ لیے تھے، اور اسی وقت سے
گویا کہ مولانا مودودی کی فکر سے بچپن ہی سے آشنائی ہو گئی تھی. تو پھر میں جب ملازمت شروع کر دی اور بی اے میں نے لاہور آ کر کیا تو اس وقت میری رہائش تھی گوال منڈی میں. تو اس کے بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ ایک جگہ ہے جہاں مولانا مودودی میں ایک دن آ کے درس قرآن اور حدیث دیا کرتے جی مشہور ہے ان کے قلعہ گجر سنگھ میں. صحیح. تو میرے رہائش سے واکنگ ڈسٹینس پر تھا, غالباً آدھا کلومیٹر بھی نہیں تھا. یہ اب کون سا سن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ 66 یا 67 کی بات ہے. تو مولانا کے سارے وہ درس قرآن اور درس حدیث وہاں تھے, وہ میں نے سنے. اس کے بعد میں وہیں رہا. تو پھر مولانا کے جو بعد عصر کی نشستیں ہوتی تھی اچھرا میں, وہ میں نے بہت اٹینڈ کی, جس میں کوشچن آنسر ہوتے تھے اور اس میں بعض اوقات لطیف اور مزاحیہ باتیں بھی ہوتی تھی, سوال جواب بھی ہوتے تھے. تو وہ ایک پرلطف مجلس ہوتی تھی, کیا کہنا چاہیے کہ ان آفیشیل قسم کی. تو وہ بہرحال بہت اچھی تھی اور بہت عرصہ میں نے سنی. وہ جو حلقہ تھا اس میں کوئی نام آپ کو یاد ہو جو بعد میں؟ اچھا نہیں, اس میں مجھے وہاں جا کے لینے والے جو تھے نا, ایک صاحب ہیں جنہوں نے مولانا کی اور جماعت کی زندگی پر بعد میں کتاب بھی لکھی ہے. اچھا. ان کا نام تھا محمد حسین شمیم. محمد حسین یہ مولانا کے ٹائپسٹ تھے. اچھا اچھا. یہ مولانا مودودی کے اردو ٹائپسٹ تھے. ان کی کتاب جو ہے ان کی کتاب بھی آئی ہے, نام مجھے اب یاد نہیں ہے, لیکن انہوں نے یعنی مولانا کے ساتھ جو وقت گزارا اور جماعت کے بارے میں جو ان کا خیال تھا. اچھا, یہ محمد حسین شمیم صاحب بھی لالا موسیٰ کے تھے. اچھا, تو ان سے پھر دوستی ہو گئی یہاں آ کے لاہور میں. تو وہ چونکہ کام کرتے تھے وہاں, وہ مولانا کے ٹائپسٹ تھے. اس وقت کمپوزنگ نہیں ہوتی تھی, کمپیوٹر نہیں تھا, تو وہ کمپوزنگ وہ ٹائپ کیا کرتے تھے. تو پھر اسی بہانے وہاں جانا ہوا, تو پھر وہ کافی عرصہ میں اس کو وہ اٹینڈ کرتا رہا. یا پھر مولانا کی ساری کتابیں الحمدللہ بعد میں پڑھنے کا موقع ملا. تو میں 86 میں سعودی عرب میں گیا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ 74 میں میں وہاں سے کراچی گیا, اور کراچی سے مسقط عمان 1 سال کے لیے چلا گیا. ٹھیک ہے. تو اس وقت تک جو ہے وہ باہر جاتے ہوئے میرے ایک دوست تھے, ابھی حیات ہے اللہ تعالیٰ ان کو, سید عبدالرشید ارشد صاحب. یہ ہفتہ روزہ زندگی میں مجیب الرحمان شامی اور الطاف حسن قریشی کے ساتھ لکھا کرتے تھے اس میں. تو وہ بھی میرے دوست تھے. تو وہ کہنے لگے جی میں زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے کب واپس آئیں گے نہیں آئیں گے, تو میں تو جماعت اسلامی کا رکنیت کا فارم بھرنے لگے, وہ آپ ہی بھر دیں. تو جو پرانے دوست تھے مجھ سے بھی فارم بھروا لیے. تو پاکستان میں تو مجھے جماعت کی رکنیت کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا, لیکن وہاں سے میں مسقط چل گیا. مسقط سے میں تعلیم کے لیے سعودی عرب چلا گیا, اور وہاں سے میں نے 1 سال عربی سیکھنے کا پروگرام جو تھا وہ کیا. پھر عربی پڑھانے کا 1 سال کا کورس کیا, How to teach Arabic to non-Arabs, اس پہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ہے. اچھا وہ کیا. یہ آپ نے کچھ وہاں سے یونیورسٹی سے کیا ہے؟ یہ جامعۃ الملک سعود سے. اچھا, کنگ سعود یونیورسٹی. تو آپ اس وقت پھر یہ کہاں پہ ریاض میں تھے؟ میں سارا عرصہ ریاض میں تقریباً میں 9 سال رہا. پھر اس کے بعد میں نے داخلہ لے لیا, جس کو ہم محفل کہتے ہیں, وہاں وہ اس کو ماجسٹر کہتے ہیں. تو وہاں اس میں نے داخلہ لے لیا, اور اس میں میرے 4-5 سال لگ گئے. اس میں میرا اتنا کچھ میری وجہ سے نہیں تھا. وہ ہماری یونیورسٹی میں نے ایک دیکھا, پاکستان میں بھی اور یورپ میں بھی, کہ یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں نا, پروسیجرز جو ہیں, یہ بہت آدمی کو بور اور تنگ کرتے ہیں. تو وہاں ہوا یہ کہ میرا تھیسس تھا لا میکنگ ان اسلام اینڈ ویسٹ. اچھا, یہ عربی میں تھیسس لکھا, لا میکنگ ان اسلام, ہاں, یعنی لیجسلیشن ان کمپیریٹیو انالیسس. یہ میں نے عربی میں تھیسس لکھا اس میں. تو میرے ٹیچر جو تھے وہ مصری تھے, تو وہ ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے تھے, تو وہ واپس چلے گئے. تو اب میرا تھیسس کیسے کمپلیٹ ہو؟ تو پھر انہوں نے ایک دوسرے آدمی کو اپوائنٹ کیا. تو اس میں وہ ہائر ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا, میں کالج آف ایجوکیشن میں تھا, جسے کلیت تربیہ کہتے ہیں. اچھا, ٹیچرز ٹریننگ کا ادارہ تھا.
تو وہ ایک کالج سے دوسرے کالج جاؤ، اس کی بورڈ آف اسٹڈیز کا اجلاس ہوتا ہے، وہ اپروو کرتا ہے. انہوں نے وہ ایک میرا سپروائزر اپروو کیا تو اس پہ ہائر اسٹڈی بورڈ نے آبجیکشن لگا دیا کہ اس کی تو اسپیشلائزیشن اور ہے اسٹوڈنٹ کے، وہ انہوں نے پھر ریجیکٹ ہو گیا. پھر ایک اور آدمی کو ایسوسیٹ سپروائزر، تو اس طریقے سے بہت وقت ضائع ہوگا. لیکن میں اپنی محنت مزدوری ساتھ کرتا تھا اور پڑھنے لکھنے کا ذوق بھی تھا، تو اس لیے میں بہرحال الحمدللہ عربی میڈیم میں لکھنا پڑا، بولنا پڑا، یہ وہاں سے آپ سب کچھ کرنا پڑا. اور اس وقت پاکستان کے ٹی وی وہاں نہیں پہنچے ہوئے تھے، تو خبریں بھی عربی میں سننا پڑتی تھیں، اور تفریح کا پروگرام کوئی دیکھنا ہو، ڈرامہ وہ بھی عربی الحمدللہ مضبوط ہو گئی. زبردست. ٹھیک ہے، تو یہ زمانہ ہے 70s کے بعد آپ وہاں چلے گئے اور تقریباً 80s تک وہاں پہ رہے. جی میں واپس آیا ہوں 86 میں پھر واپس آئے. ٹھیک ہو گیا. تو اس دوران پھر جو آپ کا جو ایم فل تھا وہ کمپلیٹ آپ نے کیا، اور پھر پی ایچ ڈی بھی آپ نے پھر اسی. ہاں جی، وہاں میں سوچ رہا تھا کہ میں عربی میں کر لیا، کچھ انگریزی میں تھوڑا آدمی انوالو ہوتا ہے تو ذرا آدمی سیکھتا ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ میں اب ایسا کام کروں جس میں انگریزی میں کام کرنا پڑے تاکہ انگریزی بھی پالش ہو جائے. صحیح ہے. تو میں نے پھر اسی میرا تھیسس تھا لیجسلیشن ان اسلام اینڈ ویسٹ، تو اسی کو میں آگے جاری رکھنا چاہتا تھا کمپیریٹیو اسٹڈی کو، تاکہ ایک اسپیشلائزیشن بن جائے. ٹھیک ہو گیا. تو کولمبیا پیسیفک یونیورسٹی کا ایک کیمپس تھا یو کے میں، تو وہاں یونیورسٹی آف لندن میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اورینٹل اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز، سواس کے نام سے. تو وہاں پروفیسر تھے، تو ان کے ساتھ میں نے پھر یہ کام کیا، اسلامائزیشن آف لاز اینڈ لیجسلیشن ان پاکستان. اچھا. 77 to 84 ضیاء کا پیریڈ کے اسلامائزیشن آف لاز کا کام کیسے ہوگا. اب یہ تو کسی حد تک کلیئر ہو چکا ہے، میری چھپی ہوئی ہے اس میں. اچھا، یہ تو اب کلیئر ہو گیا کہ وہ انسپریشن جو مولانا سے آپ کو ملی تھی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو آپ نے پھر یہ اس ٹاپک کو چنا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی موٹیو تھا کیا، سوچ کیا تھی کہ میں اس ٹاپک میں پی ایچ ڈی پھر آئے کروں؟ اچھا، میرا خیال یہ تھا کہ قانون جو ہے وہ، اور قانون کا اسلامی ہونا بہت ضروری ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے مرحوم میاں طفیل محمد صاحب، یہ سب لوگ وہاں آتے رہتے تھے، ملاقاتیں تھیں. خلیل حامدی صاحب سے میاں طفیل صاحب سے ذاتی ملاقات ہو جاتی تھی. تو وہ ایک دفعہ کہنے لگے میاں چھوڑو پڑھائی واپس آؤ، میں نے تمہارے لیے کرسی سنبھال کے رکھی ہوئی ادارہ معارف اسلامی میں. میں نے کہا جی اب مکمل کر کے انشاءاللہ آئیں گے. تو مطلب اسلامک لا اور جورسپروڈنس ظاہر ہے اس میں مجھے دلچسپی تھی. ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ دلچسپی باقی نہیں رہی، یا کہنا چاہیے کہ دوسرا ایک پہلو زندگی میں غالب آ گیا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ غالباً یہ 85 کی بات ہے کہ الیکشن ہوئے تھے، یہ نیشنل الیکشن، ہمارے انتخاب، عام انتخابات جو ہوتے ہیں 5 سال بعد، تو اس میں حسب معمول جماعت اسلامی کو شکست ہو گئی. تو صلاح الدین صاحب مرحوم جو تکبیر والے تھے، وہ میرے بہت اچھے دوست تھے. اچھا. وہ ریاض ہی آتے رہتے تو وہیں ان سے اچھی دوستی ہو گئی تھی. تو ان کا پرچہ باقاعدگی سے ہمیں مل جاتا تھا، اور اس میں جو مباحث آتے تھے وہ بھی پڑھنے کا موقع ملتا تھا. تو صلاح الدین صاحب میں اور خرم جاں مراد صاحب میں مرحوم، ان میں بڑے زور کا وہاں ایک مکالمہ چلا. مجھے یاد ہے غالباً 17-18 قسطیں چلی. کیا ٹاپک کیا تھا؟ یہ تو ٹاپک یہی تھا کہ انہوں نے لکھا کہ جماعت اسلامی اس وجہ سے ناکام ہو جاتی ہے اور اس میں یہ کمزوریاں ہیں. ٹھیک ہے. اور خرم مراد صاحب نے اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا کہ جماعت کی پالیسی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے مجھ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا. میں ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ تھا، اور چیزوں کو غور سے دیکھنا اور ریسرچ. اس سے پہلے آپ اس کے قائل تھے کہ جو مولانا نے اسٹیپ لیا تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شروع سے بہت سے لوگوں نے ان سے اختلاف کیا جب الیکٹورل پولیٹکس میں جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، تو آپ اس کے حق میں تھے؟ میں اس کے حق میں تھا. لیکن بعد میں 85 کے قریب آپ کا ذہن تبدیل ہوا. جی ہاں، 85 والے انتخابی شکست پر جو
سوچنے کا عمل مرحوم صلاح الدین اور خرم جاں مراد صاحب کے ساتھ. اچھا خرم صاحب ہمارے پاس سے وہاں خرم صاحب ہمارے پاس تھے, ان سے بہت اچھے تعلقات تھے. وہ وہاں رہے, جب میں وہاں تھا تو وہ بھی وہیں تھے. اچھا وہ جو ڈیبیٹ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ اچھا وہ جو ڈیبیٹ ہوئی نا, تو اس میں نے پھر سوچنا شروع کیا. مجھے ان دونوں کی مکالمے میں مجھے کچھ خامی محسوس ہوئی. تو میں نے خود پھر سوچنا شروع کیا, اور مجھے خوش قسمتی یہ ہوئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پاکستان میں جو لوگوں کے ساتھ بہت بڑی خامی ہے ہمارے سلسلہ درس و تدریس میں, وہ یہ ہے کہ لوگ ایک خاص جماعت سے متعلق ہو جاتے ہیں, ایک خاص مسلک سے متعلق ہو جاتے ہیں, پھر اسی دینی فکر کو لے کے چلتے ہیں. اور ہمارے تبلیغی بھائی ہیں تو وہ تبلیغ ہی کی فکر لے کے چلیں گے. اور کوئی مسلک کا ہے, مثلا کوئی اہل حدیث ہے تو اہل حدیث عالموں کی کتابیں پڑھے گا. اچھا, یا کوئی جماعت اسلامی قائدت مولانا مودودی کتابیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ موقع دے دیا کہ وہاں میرے اساتذہ میں مصری بھی تھے, شامی بھی تھے, سوڈانی میں بھی تھے, اور پھر مجھے عربی براہ راست پڑھنے کا موقع ملا. نہیں, پھر مجھے یعنی دین کے اوریجنل مصادر کو عربی میں پڑھنے کا موقع. یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی میری یہ ہے کہ عربی اتنی اچھی ہو گئی کہ عربی کتابیں پڑھنا اس میں کوئی مشکل نہیں رہی. تو آپ نے ساری جو کتابیں ہیں قرآن اور حدیث کی تفسیریں, شرحیں وغیرہ, تو مطلب قرآن کو اس کے اوریجنل عربک سورسز سے پڑھنے کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی تھی جس نے انرچ کیا میری سوچ کو. تو پھر جب میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ جماعت ہمیشہ کیوں ناکام ہو جاتی ہے, جتنے بھی الیکشن میں سب میں ناکام ہو جاتی, تو اس پہ میں نے پھر سوچنا اور غور کرنا شروع کیا, اور اس کے جماعت کے حق میں یا اس کے خلاف جتنی کتابیں لکھی جا رہی تھیں یا جو مباحث چھیڑے جا رہے تھے دینی جرائد وغیرہ میں, تو ان کو پڑھنے کے ساتھ میں نے خود بھی سوچنا شروع کیا. اور میں بالآخر غالباً وہاں میں 86 میں اپریل میں واپس آیا ہوں. اس سے پہلے ہی میں تقریباً اس رجحان پر پہنچ گیا تھا کہ ایک بنیادی خلا ہے جماعت کی تھاٹ میں یا اس کی اسٹریٹجی میں, وہ یہ ہے کہ وہ سیاسی جد و جہد سے ریاست کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں. لیکن یہ میری عقل میں جو بات آئی وہ یہ کہ جب تک ہم فرد کو نہ بدلے, اور فرد حصہ ہوتا ہے معاشرے کا, اور معاشرہ نہ بدلے, اور تو ریاست کو چلانے والے بھی افراد ہی ہوتے ہیں. تو جب تک آپ فرد کو نہ بدلیں تو پھر معاشرہ بھی نہیں بدلے گا اور ریاست بھی نہیں بدلے گی. تو اوپر سے صرف اوپر کے سیاسی جدوجہد کر کے جو آپ کوشش کریں گے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوگی. تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو 86 میں جب میں واپس آیا تو یہاں آ کے دوستوں سے ملا اور اس بات پہ سوچ کو آگے بڑھایا. تو ایک تو میں نے یہ سوچا کہ جب میں جماعت کی فکر سے متفق نہیں رہا تو اب یہ خلاف دیانت ہے کہ میں مداحنت سے کام لوں اور خواہ رکھوں, تو میں نے استعفیٰ دے دیا. اچھا, تو یعنی 86 یہ 86 یا ارلی 87 کی بات ہے, میں نے جماعت سے رکنیت کا استعفیٰ دے دیا. اس طرف آتے ہیں, اب یہ بڑی ڈیبیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو احیاء اسلام کے لیے جو بھی جدوجہد ہوئی ہے, یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے جو کہ جس میں ابھی آپ نے جس کو ٹچ کیا کہ کیا تبدیلی جو ہے وہ ہم اوپر سے لے کر آئیں گے یا پھر تبدیلی جو ہے وہ ہمیں نیچے سے لے کے آنی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں اس کے قائل رہے اور کوشش بھی کرتے رہے, اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں افراد کو صحیح کرنا ہے, افراد کو بدلنا ہے. جبکہ جماعت اسلامی ہے, اس کے علاوہ پھر ہم دوسرے شیئرز جو ہیں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کا بھی ذکر کریں گے کہ انہوں نے جو ہے جب جماعت اسلامی سے اختلاف کیا, مولانا سے اختلاف کیا, تو انہوں نے پھر ایک سوچ دی کہ ہم نے ایک انقلاب برپا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں نظریہ وہی تھا کہ اوپر سے تبدیلی آئے گی تو نیچے جو ہے وہ سرایت کرے گی. تو یہ جو اب ایک ڈائیکوٹمی بن گئی, یہ ورسز یہ, ایک طرف تبلیغی جماعت ان کا بھی موقف یہ تھا کہ ہم تو دعوت دیں گے اور وہ بھی بیسک چیزوں کی دعوت دیں گے. دوسری طرف مدارس تھے, وہ اپنی تعلیم و تعلم میں وہ لگے تھے, بس بیسیکلی ان کے ہاں بھی کچھ لوگوں نے تربیت کا نظام بنایا, وہ جو پھر خانقاہی سلسلہ رہا. تو اب یہ جو ایک بڑی ڈیبیٹ ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ امت مسلمہ اب دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی.
اور یہ ڈبیٹ آپ تو خیر جو عرب کے اندر جو اس حوالے سے سوچ رہی اس سے بھی واقف ہوں گے کہ وہاں پہ بھی یہی معاملہ رہا کہ یہ ایک ڈیوائڈ ہے ہمیں نظر آتی ہے. تو کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا یہ دونوں ضروری نہیں ہے؟ کیا ایک جو ہے بس اس پہ فوکس کیا جائے اور دوسرے کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ یہ سوچ جو ہے اس سے کیا نہیں، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ دونوں گروہ جو ہیں افراط اور تفریط میں مبتلا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو لوگ دینی جماعت یا دینی مدارس میں کام کر رہے ہیں اور اجتماعی زندگی کو وہ فوکس نہیں کرتے یا اس کے لیے افراد تیار نہیں کرتے یا اس کو اپنا ہدف نہیں بناتے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین کا ناقص تصور ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں لہذا وہ جو فرد کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک غیر متوازن یا غیر جامع تصور ہے انسانی شخصیت کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم جو بات کر رہے تھے کہ آپ نے جو 86 کا زمانہ ہے جب آپ کی سوچ میں ایک تبدیلی واقع ہوئی اور جب جماعت اسلامی ناکام ہوئی، اور آپ نے پھر جو اس کے بعد آپ کا پھر سوچ رہی اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے لیے پھر پڑھا بھی بہت کچھ اور کافی پھر آپ نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے کہ ہمیں فرد کو چینج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور فرد کو چینج کرنا کیونکہ فوکس نہیں رہا دیگر جو بھی سیٹ اپس تھے، چاہے وہ تحریکات اسلامیہ ہوں، چاہے وہ دینی مدارس ہوں، مطلب ان کے ہاں وہ جو فرد جو مطلوب ہیں اس وقت دین کو، وہ کیونکہ تیار کرنا جو ہے ایک پرائرٹی نہیں رہا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آج ہمیں وہ افراد نظر نہیں آتے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے، وہ جو مکی دور میں آپ نے تیار کیے، اور جو ایسے افراد تھے کہ جو بعد میں جو ہے پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی. تو یہ جو ہے آپ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تربیت کی بات بہت لوگ کر رہے ہیں، کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے بہت لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ ہے اٹ از ناٹ اسپیکنگ فار اٹ سیلف. ٹھیک ہے. تو اس پہ ذرا آپ بتائیں کہ پھر اس کے بعد آپ کی کیا جرنی رہی اور کیا فوکس رہا، کیا پھر سوچتے رہے آپ؟ تو میں نے جب یہاں پاکستان میں آ کے سوچا کہ تعلیم اور تزکیے کے کام کیسے شروع کیا جائے یا اس کی اصلاح کیسے کی جائے، تو پہلے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہو کیا رہا ہے جس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں. تو جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے یا دو سٹریمز میں تقسیم ہے. ایک دینی مدارس کی چین ہے اور دوسرے جدید تعلیم ہے. تو دینی مدارس جو ہیں وہ ایک محدود مذہبی علوم یعنی قرآن، سنت، فقہ، عربی زبان وغیرہ پڑھاتے ہیں، اور وہ غالباً جو تاریخ کا جبر تھا کہ جب دیوبند قائم ہوا تو اس وقت ظاہر ہے اس وقت بھی اس کو احساس ہو رہا. جامعہ ملیہ جو قائم ہوئی تھی وہ اسی لیے قائم ہوئی تھی کہ علی گڑھ کو ایک دوسرا ماڈل تیار کیا جائے جو بہتر ہو اسلامی اور ملت کی ضروریات کے حوالے سے. اسی طریقے سے دیوبند کی ایکسٹریم کو تھوڑا بہتر کرنے کے لیے ندوہ قائم ہوا، ندوۃ العلماء. لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں اس ایکسٹریم کو نیوٹرلائز نہیں کر پائے. جامعہ ملیہ بھی ڈاکٹر ذاکر حسین کے پاس چلی گئی، وہ پروگریسو قسم کے آدمی تھے، کام نہیں کر پائی. پھر 47 کے بعد نیشنلائز ہو گئے. ندوہ نے بھی کچھ عربی وربی میں تو بہتری قائم کی اور جدید علوم میں، لیکن جدید اور قدیم کا جس کو سنگم کہنا چاہیے وہ نہیں کر پائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم کے حوالے سے ایک بہت بنیادی اور ابتدائی مسئلہ ہے جس کو میں ایجوکیشنل ڈائیکاٹومی کہتا ہوں. کہ ہمارے ہاں تعلیم کی صنویت قائم ہو گئی ہے جو کہ ہمارے اسلاف کے زمانے میں نہیں تھی. ہمارے ہاں تعلیم ایک ہی ہوتی تھی اور اس میں وہ دنیاوی تعلیم بھی ہوتی تھی اور دینی تعلیم بھی ہوتی تھی، اس میں فرق نہیں تھا. اور اس کے لیے میں عام طور پر دو مثالیں دیا کرتا ہوں دیکھنے کے لیے، ایک پہلے زمانے کی اور ایک ہمارے مولوی قریب کی کہ مثلا امام راضی ہیں.
تو آپ دیکھیے کہ امام راضی جو ہیں مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، فقی بھی ہیں، اس کے ساتھ وہ متکلم بھی ہیں اور فلسفی بھی ہیں. اچھا یہی نہیں، اس کے ساتھ وہ ماہر علم نجوم بھی ہیں، حیات کے بھی ماہر تھے. اچھا اور اس کے بعد وہ کیمسٹری کے ماہر تھے، یعنی اور کیمیا کے ماہر تھے. کیمیا میں یہ جو مسلمانوں کے ہاتھ دھاتوں کو بدلنے کا اور سونا بنانے کا تصور رہا ہے، وہ اس پہ بھی کام کرتے تھے، اور وہ طبیب بھی تھے. تو یہ ساری باتیں ایک یعنی ہی ہیڈ این انسائکلوپیڈک نالج. اچھا اسی طریقے سے آپ برصغیر کی ایک میں مثال دیا کرتا ہوں کہ احمد معمار لاہوری ایک شخص تھا، یعنی آرکیٹیکٹ تھا لاہور کا، جس نے تاج محل بنایا. اس کا نام ہے احمد معمار لاہوری. اچھا دوسرے حضرت مجدد الفسانی، ہاں اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا تصور کیجئے کتنا بڑا آرکیٹیکٹ. اچھا اور دوسرے تھے حضرت مجدد الفسانی، جن کا نام تھا حضرت شیخ احمد. حضرت شیخ احمد سرہندی جو تھے وہ ظاہر ہے انہوں نے دین کا کتنا بڑا کام کیا، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرے ایک صاحب تھے چنیوٹ کے رہنے والے سعد اللہ، اور یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے ہماری چوبرجی والا گارڈن بنایا تھا جہانگیر کی بیٹی کے لیے، جو 10-20 کلومیٹر میں پھیلا ہوا تھا، یہ پیچھے شام نگر تک. تو اس کا یہ 2 ایک رہ گئے، وہ ٹوٹا سا رہ گیا. تو اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کے غالباً شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے اس کو پہلے پنجاب کا گورنر بنایا، اور نہیں شاہ جہاں سے پہلے کی بات. تو اور جہانگیر کے زمانے، اور اس نے پھر اس کو مغلیہ سلطنت کا وزیر بنا دیا. اچھا پہلے ہمیں اسلامی اصطلاحات میں جب ہم وزیر کا لفظ پڑھتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وزیر اعظم، چیف منسٹر. تو وہ گویا کہ ساری آل انڈیا کا، جو کہ برما تک اور ادھر غزنی شزنی سارا پھیلا ہوا تھا، اتنا بڑا برصغیر ہے، تو وہ اس کا وزیر اعظم تھا. اور یہ تینوں کلاس میٹ تھے. دس از دا پوائنٹ. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تینوں ہم جماعت تھے، احمد معمار لاہوری اور سعد اللہ اور حضرت شیخ احمد سرہندی. اچھا یہ سارے یہ کلاس میں ایک کلاس میں کیا؟ تو یہ ہے وہ نظام تھا، یہ تعلیمی نظام ہے آپ کا، جس میں میں اس کو کہتا ہوں انٹیگریٹڈ ایجوکیشن سسٹم. تو یہ اس میں ڈائکاٹمی نہیں تھی. اچھا اس ڈائکاٹمی نے بدقسمتی سے، یہ ڈائکاٹمی صرف تعلیم میں نہیں رہی، یہ ہماری دینی فکر میں بھی آ گئی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج مسٹر اور ملا کی تقسیم ہمارے معاشرے میں موجود ہے. تو جو سب سے پہلی ضرورت ہے آج وہ یہ کہ تعلیم میں سے یہ ڈائکاٹمی ختم کی جائے. دینی مدارس کی میں نے آپ کو بات کی کہ وہ معاشرے اور ریاست کے لیے فرد تیاری نہیں کر رہے. انہوں نے جب دیوبند قائم کیا اس وقت ٹھیک تھا، انہوں نے سوچا کہ ہم کچھ لوگ تیار کر دیں جو دین کی بنیادی علوم رکھتے ہوں، تاکہ وہ معاشرے میں ریچولز جو ہے، نکاح طلاق کے مسئلے ہیں، مساجد میں ائمہ کی ضرورت ہے، خطیبوں کی ضرورت ہے، نکاح کے لیے آپ کو مولانا صاحب کی ضرورت ہے جنازے پڑھانے کے لیے. تو انہوں نے ان سوشل ریچولز اور عبادات کے لیے مہیا کرنے چاہے. بڑی قربانی دی، اس لیے کہ نہ حکومت تھی نہ معاشرہ بیچارہ بھی غلامی بھی تھا. تو انہوں نے بڑی قربانی دے کے یہ کام کیا، اور علماء کی بہت انہوں نے قربانی دی، اور ہمیں ان کی بہت قدر کرنی چاہیے. لیکن اب پاکستان بننے کے بعد وہ کیفیت نہیں رہی. لیکن نہ حکومت بدلی اور نہ حکومت کا چلن بدلے، اور نہ علماء نے اپنا رویہ جو ہے یا وہ جو تعلیمی نصاب ہے یا نظام ہے اس کو بدلنے کی کوئی کوشش کی. تو وہ وہی پچھلی صدی کا چلا. اس کی کیا وجہ؟ اب دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں وقت کے تقاضوں کا لحاظ نہیں کیا انہوں نے. ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بننے والا تھا تو بہت سے جو علماء نے پھر اپنا ایک رول ادا کیا. جیسے پاکستان میں جو قرارداد مقاصد پاس ہوئی، وہ بھی علماء کی بڑی اس میں کاوش رہی. علماء کو پتہ تو تھا کہ سوسائٹی چینج ہو چکی ہے، نہیں اس کے تقاضوں کا انہوں نے احساس نہیں کیا. اچھا اگر کسی کو احساس کیا بھی تو عملاً کسی نے کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک، یعنی احساس نہیں ہو سکا اس لیول پہ
یا چند جس سے لوگوں کو عملی احساس ہوا؟ نہیں زیادہ احساس ہی نہیں ہوا، اور جو ہوا بھی تو عملاً کچھ ہو نہیں کچھ نہیں ہوا۔ مثلا مفتی تقی عثمانی صاحب نے 3-4 سال پہلے ہو گئے ایک تقریر فرمائی، اور اس میں کہا کہ میرے والد مفتی محمد شفیع صاحب نے 1951 میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں آج نہ علی گڑھ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں آج دیوبند کی ضرورت ہے، ہمیں اس نظام کی ضرورت ہے جو ہمارے اسلاف نے قائم کیا۔ اچھا، تو میں نے البرہان میں اگلے مہینے لکھا، ان کا پہلے میں نے مضمون شائع کیا جو انہوں نے تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے اپنے والد کا یہ کوٹ لکھا تھا۔ تو میں نے انہیں کہا بھائی مفتی صاحب نے بھی اس طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا، لیکن مجھے پتہ چلا انہوں نے ہائی اسکول کام کیا تھا۔ اچھا، مفتی صاحب نے اس زمانے میں اپنے مدرسے کے ساتھ ایک ہائی اسکول کام کیا تھا۔ اچھا، قائم کیا تھا، لیکن وہ چل نہیں سکا۔ نہیں چل رہا ہے، اچھا، چل رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن تبدیلی نہیں لا سکے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی پوری، اچھا اسی طرح میں نے تقی عثمانی صاحب سے پوچھا کہ بھائی آج 2022 ہے تو یہ اقامت کی بات کر رہے ہو، تو آپ کیا تبدیلی لائے اپنے مدرسے میں؟ چلیے مفتی صاحب تو پرانے زمانے کے بزرگ تھے اور پھر ظاہر ہے فوت بھی ہو گئے، تو آپ کے پاس وسائل بھی ہیں اور آپ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو کوئی جواب نہیں آیا۔ تو میں پچھلے سال ان سے ملا تو میں نے پھر یہ ان سے بات پوچھی کہ یہ آپ سلمیت کو ختم کریں گے؟ کہنے لگے ہاں نہیں ہم سوچ رہے ہیں کچھ چیزیں ہماری پائپ لائن میں، اس طرح کا انہوں نے جواب دیا۔ تو یہ سوچ تو بڑے لوگوں کی رہی، علامہ اقبال کی بھی یہ سوچ رہی، لیکن اقبال تو جدید طرز کے آدمی تھے نا۔ اچھا دوسری بات مدارس کو چھوڑیے، دوسری بات یہ ہے کہ جدید تعلیم کا ہمارا حال ہے، جدید تعلیم جو ہے ہماری مکمل ویسٹرنائزڈ ہے، مغرب کے جو علوم ہے ان کو ریپروڈیوس کر رہے ہیں، کہیں تھوڑی بہت تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے تو چربا سازی کی ہے، کوئی پیچ ورک کیا ہے تھوڑا بہت، اس کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت تھی، وہ کسی نے نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ معاف کیجئے گا، آج آپ کی جو اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہے یہ 4 کروڑ پلس ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارا معاشرہ چلا رہے ہیں اور جو ہماری ریاست چلا رہے ہیں۔ ان کے لیے نہ دین کی تعلیم کا انتظام ہے اور نہ ان کی دینی تربیت کا کوئی انتظام ہے۔ میں نے علماء کی مجلسوں میں کئی دفعہ ان کو کہا کہ جو بات ہے نا کہ سوچ تو رہی، جیسے مولانا مودودی کے ہاں بھی ایک سوچ تھی، پھر ڈاکٹر صاحب نے تو خاص طور پہ اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام اس میں تو بتایا ہی نہیں کیا، کسی نے تعلیم میں کام نہیں کیا، نہیں تو اس کو اہمیت نہیں دی۔ ان کی یہ جو فکر ہے نا کہ سیاسی جد و جہد سے ریاست کو اسلامی بنایا جائے، یہ پہلا کام ہے کرنے کا۔ اس نے دوسرے پہلوؤں کی طرف توجہ، یعنی ان کی پرائرٹیز بدل گئی، انہوں نے دینی اداروں کو وہ اہمیت نہیں دی۔ اس کا ایک اور ثبوت ہے، ہو گیا ایک ایشو کے اوپر، اور دوسرا بالکل اگنور ہو گیا۔ مولانا دوسری طرف جو تھے علماء تھے ان کے اوپر، ان کے ہاں بھی یہ بات سمجھ نہیں آ سکی، ان کا ایمفسس ہو گیا بس وہ ایک پرٹیکولر قسم کی تعلیم کے اوپر۔ اچھا اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ یہ ڈائیکاٹومی ختم کی جائے۔ ٹھیک ہے، جدید تعلیم کو از سر نو اس کی ریکنسٹرکشن کی جائے اسلامک پرسپیکٹو میں، یہ بالکل ناگزیر ہے۔ یہ ہونا، اس کے بغیر تعلیم اسلامی نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر مسلمان پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ اچھا پوری امت مسلمہ میں کیا ایسے یہی حال ہے، کیوں نہیں ہو سکا؟ حالانکہ یہ نیڈ تو سب کو پتا ہے کہ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، مغربی تہذیب غالب ہے۔ اور معاف کیجئے گا میں یہ کہتا ہوں، جیسا کہ کل آپ نے سنا ڈاکٹر اسد زمان صاحب کو بھی، کہ اصل ہماری شکست فکری ہے۔ تو فکری شکست کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے دانشور اور ہمارے حکمران یہ سارے اس سیلاب میں بہے جا رہے ہیں، اور فکری غلامی جو ہے وہی عملی غلامی پر منتج ہوتی ہے۔ تو یہ فکری غلامی جو ہے ہمارے اہل دانش کی اور ہمارے حکمرانوں کی، اچھا علماء اس سے اس طرح متاثر نہیں ہوئے، مروب ہوئے ہیں، لیکن وہ ریاکشن کا شکار ہو گئے۔ ریاکشن کا شکار ہونے سے مراد یہ ہے کہ مثلا آپ یہی وہ کہتے ہیں ہم انگریزی نہیں پڑھتے، ہم جدید علوم نہیں پڑھیں گے، یہ ریاکشن ہے۔ اب یہ ریاکشن بھی اگر جس طرح مغرب کی بلائنڈ فالوئنگ ایک غلط ایٹیٹیوڈ ہے، اسی طریقے سے یہ بھی غلط ایٹیٹیوڈ ہے۔ آپ کہیں گے ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے، یعنی عدم اعتنا کر بھی ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ کسی مدرسے میں مغربی فکر اور تہذیب کا تنقیدی مطالعہ نہیں کرایا جاتا، یہ مضمون اس نہیں ہے۔
حالانکہ علماء نے کام تو کیا ہے اس کے اوپر, کچھ علماء نے تو کالج اور یونیورسٹی میں کسی میں مغربی فکر اور تہذیب کا تنقیدی مطالعہ نہیں کیا جاتا, نصابی میں نہیں ہے. اچھا دوسری طرف مغرب کو دیکھیے کہ وہ فاتح تھا, اس کو ضرورت نہیں تھی, لیکن اس نے اورینٹلزم کے نام پر ایک پورا ڈسپلن وجود میں کر دیا اور ہزاروں لوگوں نے زندگیاں لگا دی اس کا, اور آج تک جاری ہے. لیکن ہمارے یہاں آکسیڈینٹلزم کے نام پر پاکستان کی کسی ایک یونیورسٹی میں ایک ریسرچ سینٹر بھی نہیں ہے. میں نے ایک دو یونیورسٹی مسلمہ میں آپ کو ایک ادارہ ہے جو اٹس ناٹ فنکشنل. سعودی عرب میں سعودی عرب میں کوئی چیز نہیں, کچھ بھی نہیں. ترکی میں ایک چھوٹا سا سینٹر ہے, وہ خاص فعال نہیں ہے. ملائیشیا میں بنا تھا, اس نے کسی اور کا حصہ بنا دیا. تو کوئی ایکٹیولی یعنی ٹو اسٹڈی ویسٹرن تھاٹ اینڈ سیولائزیشن اور ٹو اینالائز دیئر اسٹریٹجیز, کتنا بنیادی کام. جب تک ہم مغرب کو سمجھیں گے نہیں, اس کی فکر کو نہیں سمجھیں, اس کی پولیٹکس کو نہیں سمجھیں, اس کی اسٹریٹجیز کو نہ سمجھیں, ہم نے رد کیا کرنا ہے. اچھا اب ایک اور بات, مطالعہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا ایک اور بات ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی جو ہوئی کہ ہمارے جب اسلاف یا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کے زمانے میں یا علامہ اقبال کے زمانے میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اس کا ایک تنقیدی جائزہ لینا ہے, لیکن اس زمانے میں تو خود ویسٹ کے اندر کوئی کریٹیک ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں تو پوسٹ ماڈرن کریٹیک ڈیولپ ہوئی, لیکن ہمارے نقطہ نظر سے کوئی خاص مفید نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے ان ماڈرنٹی کی ان بنیادوں کو چیلنج نہیں کیا جن کو اسلام چیلنج کرتا. اچھا لیکن کیا تو ہے, ان کے بوداپن تو کچھ چیزوں کو چیلنج کیا ہے, لیکن ان کی بہت ساری بنیادوں کو چیلنج نہیں بھی کیا. ان کا وہ کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے. تو ہمارے لیے جس طرح ماڈرنٹی بے سود تھی یا ہمارے لیے نقصان دہ تھی, اسی طرح پوسٹ ماڈرنٹی بہت زیادہ نقصان دہ. تو اس لیے ہمارے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ہمیں کرنا چاہیے تھا, پہلی بات تو یہ, اور اس میں کام وہی کرنا چاہیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے کیا, کہ پہلے اس کو سمجھو کفر کو کہ وہ کیا ہے. انہوں نے یونانی تہذیب کو اور فلسفے کو سمجھا, اور اس سمجھنے کے بعد اس پر ایک کتاب لکھی, اس کا نام لکھا مقاصد الفلاسفہ. پھر اس کا رد لکھا, اسی کے پیرامیٹرز پر اسی کو رد کر کے دکھایا, اور اس کا نام لکھا تحفۃ الفلاسفہ. اب ہمارے ہاں مغربی فکر کی تفہیم ہی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ پہلے اس کی تفہیم حاصل کریں, پھر اس پر تنقید کریں اور ثابت کریں کہ یہ غلط ہے. اور یہ اتنا بڑا علمی کام ہے کہ جس کے لیے یونیورسٹیاں مختص ہو جانی چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے آپ کی کہ آپ جتنی آپ سوشل سائنسز ہیں وہ ساری مغرب کی تیار کرتا ہے, آپ ان ساری کو ری ڈو کریں, ان کو ری ڈیزائن کریں, ان کے نصابات بدلیں, ان کے طریقے تدریس بدلیں, ان کا بنیادی علم بدلیں. اب یہ پہاڑ جتنا کام ہے کوئی کرنے کا نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک بہت بزرگ گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب. مصطفیٰ کیا نام تھا جی, حیدرآباد سندھ والے جو ہے, ڈاکٹر مصطفیٰ خان صاحب. تو بہت بڑے صوفی تھے اور بہت بڑے ادیب تھے. تو موسیٰ بھٹو صاحب ان کی تربیت میں رہے, تو انہوں نے ان کے ملفوظات شائع کیے ہیں. تو ایک ملفوظ میں انہوں نے لکھا کہ کسی آدمی نے ان سے کہا, جناب یہ مغربی تہذیب نے جو ہمارے اداروں کی تباہی کر دی, اس کے کیا کرے؟ تو وہ کہنے لگے اس کے لیے تو کوئی مامدی آئے گا. اتنا بڑا کام تو بہت بڑا کام. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب جب بات کرتے ہیں کہ ایک سوچ, دو قسم کی سوچیں اس میں بھی نظر آتی ہیں, یعنی اس میں بھی ایک اختلاف ہے. کچھ لوگ جو ہیں اس کے قائل ہیں کہ جیسے علامہ خالد جامی ہیں یا پھر ڈاکٹر وہاب سوری ہیں. ڈاکٹر وہاب سوری تو پھر تھوڑا سا بیلنسڈ ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ مغربی فکر ہے نہیں, اثر تا پہ جو ہے نا یہ بالکل باطل ہے اور شیطانی ہے. اس کو ہمیں اس سے چھٹکارا جب تک کہ حاصل ہم نہیں کریں گے تو اس وقت تک کام نہیں چلے گا. جبکہ دوسری اپروچ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اثر تا پہ باطل نہیں ہوتی, بلکہ اس کے اندر کچھ خیر کے پہلو بھی ہوتے ہیں. تو ہم نے لینز لگانا ہے قرآن و سنت کا اور دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو موافق ہیں دین و قرآن و سنت کے, اور کیا ہیں جو نہیں ہیں. تو یہ دو اپروچز ہیں. اس پہ کس اپروچ میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے؟ میرے خیال میں دوسری اپروچ ٹھیک ہے. اس کی وجہ ٹھیک ہے, وجہ اس کی یہ ہے, بلکہ اس کے دو بڑے سبب ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس بات کو سب مانتے ہیں کہ اسلام اور مغرب دو ڈیفرنٹ اپارٹ پیراڈائم ہیں, they cannot be mixed. ٹھیک.
ان دونوں کو آپ اکٹھے نہیں کر سکتے، ان میں مفاہمت نہیں ہو سکتی، ان میں اصول فقہ کی اصطلاح تلفیق، ٹھیک، یعنی دو تلفیق نہیں مختلف چیزوں کو، ان میں تلفیق نہیں ہو سکتی، یعنی آپ اسلام اور مغرب کو جمع نہیں کر سکتے، ٹھیک، وہ جڑنے ملنے والی چیزیں نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود مغرب کے اسکالر کارل پوپر اور دوسرے بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ مغرب کی کوئی چیز ویلیو نیوٹرل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا جتنا علم ہے، ایون ٹیکنالوجی اینڈ سائنسز، اس پہ بہت لٹریچر مغرب نے خود تیار کیا ہے، ٹیکنو سائنس کے اوپر، وہ مغرب کے اہل علم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نتھنگ از ویلیو نیوٹرل۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز پر ان کی فکر اور ان کی تہذیب کا ٹھپا ہے، اور وہ اپنی اصل میں کفر ہے، غیر اسلامی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اصول ہے نا عربی میں کہ خذ ما صفا و دا ما قدر، یہ اصول اس پر لاگو نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کی گنجائش موجود ہے۔ اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ فکر اگر قبول نہ بھی کرے تو جو تہذیب ہے، یعنی تہذیب کیا ہے، اس فکر کا اس کی مینیفیسٹیشن، وہ اس کو آپ کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے۔ ایک تہذیب دوسری تہذیب سے خواہ متاثر ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہم لیتے رہتے ہیں، خود صحابہ نے لیا۔ مثلا میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فارس کا نظام تھا، یعنی آج کل کی زبان میں یوں کہیے کہ وہ ایک فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پیکج تھا، اس کو انہوں نے عربوں نے اس کا نام رکھا دیوان، اور وہ فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پیکج تھا کہ ٹریجری ہونی چاہیے، اور اس میں تنخواہیں ہونی چاہیے، اور تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، اور چھٹیاں کتنی ہونی چاہیے، اور سٹائپنڈ کتنے دینے چاہیے، بدر کے صحابہ کو کتنے دینے چاہیے۔ تو مطلب یہ تھا کہ پورا حضرت عمر نے اسے اپنایا، اور ہماری حدیث کی کتابیں نہیں بتاتی کہ کسی صحابی نے اس پر اعتراض کیا۔ البتہ آپ نے اسے ٹیلر کر لیا اپنے حالات کے مطابق، یہ بات اچھا۔ اور مثلا اس کی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کے پاس، تو کہنے لگے کہ بیٹی بات یہ ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں لیکن شریعت میں شرم نہیں ہونی چاہیے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ وہ شرمائی آگے سے کہا بیٹا شرعی بات ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں طے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو فوجی چھاونیاں ہم نے بنائی ہیں ان میں کتنے عرصے بعد مجاہدین کو چھٹی دی جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ٹیلر کیا اپنی ضرورت۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب کی کوئی ایسی چیز جو ویلیو نیوٹرل ہو بڑی حد تک، تو اس کو لے کے اور اس کو اپنی ضروریات کے مطابق ٹیلر کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے ان پرنسپل، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج یہ بھی نہ ہو۔ کیوں؟ دیکھیے اسلام میں ایک اصول ہے، اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سد الذریعہ۔ سد الذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز خود تو بری نہیں ہے لیکن اس پر عمل کا نتیجہ برا نکل رہا ہے، اٹ از لیڈنگ ٹو سم تھنگ وچ از ناٹ کریکٹ، وچ از ناٹ رائٹ۔ اچھا، اب یہ قاعدہ اصول فقہ کا یہ قاعدہ کہتا ہے کہ یعنی ما یؤدی الی الحرام فہو حرام، ٹھیک ہو گیا، یعنی اگر مخلوط تعلیم سے حرام پیدا ہو رہا ہے تو مخلوط تعلیم کو ہم کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر نظر کی غلط استعمال فتنہ پیدا کر رہا ہے تو عورتوں کو چہرہ بھی ڈھانپ لینا چاہیے، ٹھیک، مرد کو گھروں سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے، مطلب جس چیز سے نقصان ہو رہا ہے آپ اس کو وہاں دیکھیں۔ اب ہماری دقت یہ ہے کہ ہم پچھلے 200-250 سال سے مغرب کے غلام ہیں، ٹھیک، ہم مغرب کے غلام ہیں اور یہ غلامی ہماری نس نس میں رچی ہوئی ہے، ٹھیک۔ لارڈ میکالے کے نظام تعلیم نے ہمیں بیڑا غیر غرق ہمارا کر دیا اور ہم وہی لیے چلے جا رہے ہیں، اسی کو کاپی کیے کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس سے
جو چیز جائز بھی ہو، مثلا مغربی تعلیم حاصل کرنا، یہ جاننے کے مثلا انگریزی پڑھنا یا دیکھنا کہ مغرب کی اکنامکس کیا ہے، یہ آج کے اکانومسٹ کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ فکری طور پر غلام ہوں اور مستحکم نہ ہوں تو آپ غیر شعوری طور پر بھی اس کی نقل کرنا شروع کر دیتے. ٹھیک، یہ تو ایک فیکٹ ہے. جب ہماری تہذیب غالب تھی پہلی اور دوسری صدی ہجری میں، جب معتزلہ کا زور آیا تو آپ دیکھتے ہیں، میں نے بحیثیت ایک طالب علم کے دیکھا ہے کہ معتزلہ کے افکار پر مبنی کتابیں ہمارے اسلاف نے، ہماری امت نے کتابیں ہی غائب کر دی، ان کی فکر ہی غائب کر دی، اور اس فکر سے کچھ تھوڑے سے لوگ متاثر ہوئے اور امت نے بحیثیت مجموعی اس فکر کو رد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تہذیب غالب تھی. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تہذیب شکست خوردہ ہے. دین ہمارے پاس محفوظ ہے، قرآن اور سنت ہمارے محفوظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ہم یہ کہیں کہ مغرب کی یہ چیز ویلیو نیوٹرل ایسے لے لو، ہم چونکہ فکری طور پر غلام ہیں، ہم اس میں بھی غلامی ڈھونڈ لیں گے، ہم اسے بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر دوسری بات بھی آتی ہے نا، لہذا اب بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ان پرنسپل ہمیں مغربی تہذیب کو رد کرنا چاہیے. اچھا پھر اور دیکھیے، ہمارے ہاں یہ میں سد ذریعہ والا اصول یہاں کیوں لاگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ آپ کے ہاں اس وقت 150 یونیورسٹیاں ہیں، بہت ساری پرائیویٹ بھی ہیں، کسی ایک میں مغربی فکر و تنقید کا مطالعہ نہیں کرایا جاتا. وہ تو پوری دن اچھا 30-35 ہزار آپ کے پاس 40 ہزار کے قریب مدارس ہے، کسی ایک میں مغربی. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ مغرب کی تفہیم ہی نہیں رکھتے، اور وہ دشمن ہے، دشمن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ چیونٹی ہو دشمن تو اس کو ہاتھی سمجھنا چاہیے. تو یہاں تو دشمن ہاتھی چھوڑ پتہ نہیں کیا بلا ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں کتنے کمزور ہیں، تو ہم اپنے دشمن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تو اس فکری غلامی کے دور میں آپ مغرب کو جب بھی کہیں گے ہم اچھی چیز لے لیں، معاف کیجیے گا آپ اچھی کی جتنا بری بھی لے لیں. اب اس کا آخری بات ثبوت اس کا یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے، اب آپ نے یہاں اسلامی جمہوریت قائم کرنے کی کوشش کی، مغرب کی جمہوریت میں آپ نے اسلام ڈالا اور سوچا کہ ہم یہاں اسلام لے آئیں گے. اسلام کوئی نہیں آیا، مغرب اور اس کی سیکولرزم اور لبرلزم غالب آ گیا. یہ میرے لحاظ سے یہ فکری طور پر صحیح نتیجہ ہے، اس لیے کہ جمہوریت ہماری چیز نہیں ہے، جمہوریت مغرب کی چیز ہے، سسٹم ان کا ہے، ان کی فکر، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے یہ مغرب نے سوچا، اس کو امپلیمنٹ کیا. تو ہم اس میں تھوڑا سا اسلام ڈال کے اس کو اسلامائزیشن ہوتی نہیں ہے. کلیئر ہو. دیکھیں یہ بات تو جو آپ نے کہی، یہ تو اس کے بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ ایسے جو لوگ بھی جنہوں نے یہ سوچ رکھی کہ ہم ذرا مغرب کو پڑھیں اچھے طریقے سے اور پھر اس میں سے کوئی خیر کی چیز نکالیں، تو زیادہ تر یہی ہوا کہ وہ مغرب زدہ ہی ہو گئے. خود سید احمد خان کا معاملہ پہلے شروع میں بڑی تنقید کرتے تھے اور ویسٹرن جو مغربی تہذیب کے بڑے ناقد تھے، لیکن بعد میں ایسے اس کے رنگ میں رنگے کہ وہ تو جو ہے نا پہچاننا بھی مشکل ہو گیا. لیکن بعد میں بھی یہ آپ نے جو بات کی کہ جیسے اسلامی جمہوریت کی اکثر بات کی جاتی ہے، لیکن واقعی یہ بات ہے کہ اس کے جو اثرات پڑ رہے ہیں وہ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس راستے سے جائیں گے تو پھر بالکل اس کے اثرات سے. لیکن دوسری طرف پھر ایک اور بھی چیلنج ہے نا، وہ چیلنج یہ ہے کہ یا تو ہماری جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہے وہ رکا نہ ہوتا کہیں تاریخ میں، وہ چلتا رہتا مسلسل، اس غلامی کے زمانے میں بھی چلتا رہتا، تو ہم فکری طور پہ یا علمی طور پہ مستحکم ہوتے، تو ہم اس کی بنیاد پر ایک نیا نظام تعلیم و تربیت وہ وضع کر لیتے. لیکن مسئلہ یہ بھی تو ہے، اس پہ بھی تو بات کریں کہ ہمارا بھی تو جو یہ پروسیس تھا، یہ سوچنے سمجھنے والا، یہ کہیں تاریخ میں بہت پہلے ڈسرپٹ ہو گیا. اب وہ جو بیچ میں اتنا بڑا گیپ آیا ہے اس کو ہم فل کیسے کریں. میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی آپ دیکھیں کہ مغرب کا جیسے معاملہ تھا، ان کے یہاں ڈارک ایجز آ گئی، وہ ڈارک ایجز کی وجہ اتنا بڑا گیپ آ گیا کہ ان کو پھر لامحالہ ہماری فکر سمجھنی پڑی، پڑھنا پڑا، اور اس کی بنیاد پہ پھر انہوں نے کوئی اپنی چیز جو ہے وہ کھڑی کی. تو اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم ٹھیک ہے اس کو رد کر دیتے ہیں، بالکل رد کر دیتے ہیں، تو وہ جو انہوں نے اتنے سالوں میں سوچا ہے، سمجھا ہے، ڈیولپ کیا ہے، اس سے اگر ہم استفادہ نہیں کرتے تو ہمارے پاس جو ہے جو خلا ہے پچھلے
400-500 سال کا، اس کو پھر ہم کیسے نہیں، اس میں دو بات، یہ بات ٹھیک نہیں ہے یا یہ آپ کا تاثر درست نہیں ہے، اور یہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو تہذیب کھڑی کی ہے وہ اسلام سے لے کر کھڑی کی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا جو انہوں نے اسلام سے کچھ تھوڑا سا محدود استفادہ کیا ہے، لیکن ان کا جو اصل زور تھا وہ گریک رومن سویلائزیشن پہ تھا۔ وہ واپس لوٹے ہیں اپنی اس اصل کو جو کہ یونان کی فکر میں موجود تھی، اور وہ وہیں سے معروف تھی، یعنی ادھر سے بھی ہوا ہے نہیں، اصل وہی ہے، اصل وہی ہے۔ لیکن ان کی جو مسلمانوں کی کتنی چیزیں ہیں جو کہ مسلمانوں کا تھوڑا ہی نہیں، تھوڑا ہے، میں انکار نہیں کر رہا، وہ اس کا اصل بہت تھوڑا ہے۔ ان کی جو بنیاد ہے، جو ان کی ری برتھ ہوئی ہے، وہ ان کی بیک ٹو گریک تھاٹ ہے اور رومن سویلائزیشن ہے، اس کو انہوں نے ری انوینٹ کیا ہے اور اس کو بنیاد بنایا۔ مسلمانوں سے بھی انہوں نے سیکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر وہی بات کہ انہوں نے اس کو ٹیلر کر لیا ہے اپنی مفادات کے تحت، اور مثلا اسلام کے دین سے یا سوشل سائنسز سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، بالکل نہیں اٹھایا، نہیں، انہوں نے ڈیولپ کی ہے جی، پہلے تو نہیں تھی نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آج سب سے بڑا چیلنج ہے مسلمان امت کے لیے اور خاص طور پر مسلمان اہل علم کے لیے، وہ ہے اجتہاد۔ ٹھیک، آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، اور کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں اور کر نہیں سکا اس پہ عمل، باوجود اپنی کمزوریوں کے اور معاشرے کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، میرے ذہن میں ہے کہ آج سب سے پہلے جس طرح پہلے کوشش ہوئی کہ دیوبند کو ری ماڈل کرنے کے لیے ندوۃ العلماء بنا، اور پوری طرح ری ماڈلنگ نہیں ہو سکی، اور دوسری طرف ہم نے علی گڑھ کو چھوڑ کر جامعہ ملیہ آج ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کے لیے ٹھیک بلینڈ کرنے کے لیے ہم ایک نیا رول ماڈل انسٹیٹیوشن قائم کریں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اسکول بھی ہونا چاہیے اور وہ یونیورسٹی بھی ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت، اور میں اس میں بہت زور دے رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں، اور کتابیں بھی لکھی ہیں کہ اسکول کو اسلامی کیسے ہونا چاہیے، یونیورسٹی کو اسلامی کیسے ہونا چاہیے۔ تو یہ کمی ہے ہماری جو کرنے کی۔ اچھا، اس میں یہ آپ سسٹم میں ملے لیں، مطلب ایجوکیشن از اے سسٹم۔ میں کہتا ہوں آپ کو پولیٹیکل سسٹم میں بھی یہی کرنا پڑے گا، آپ کو جوڈیشری میں بھی یہی کرنا پڑے گا، آپ کو ہر جگہ، آپ کو معاشرت میں بھی یہی کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کو خیال رکھیں، بلکہ تین چیزیں رکھیں۔ آپ، ہمارے پاس اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہمارے پاس دین کے بنیادی سورس ہمارے پاس محفوظ ہے، قرآن کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی صورت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت کے پاس 1400 سال کے تجربات ہیں، جس میں وہ 1200 سال تک غالب تھی، اور دنیا پر میرٹ پر غالب تھی۔ وہ علم میں بھی دنیا سے آگئی تھی، وہ تجارت میں بھی دنیا سے آگئی تھی، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی دنیا سے آگئی تھی، وہ تحقیق میں بھی دنیا سے آگئی تھی۔ اس لیے چوتھی بات یہ کہ ہماری آج کی ضروریات جو ہیں، ان چار چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اجتہاد سے نئے ادارے بنانے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام علماء کا ہے جو ہماری روایت کو سمجھتے ہیں، یا ان لوگوں کا جو روایت کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جدید تقاضوں کو بھی سمجھتے ہیں، یا یہ دونوں باتوں اکٹھا ہو جانا چاہیے، یعنی ان دونوں کو ملا کے ایک گروپ بنا جانا چاہیے۔ مثلا آپ کسی معاملہ اس شریعت میں اجتہاد کرنا چاہتے ہیں، مثلا دین میں یا مثلا سیاسی امور میں، آپ ایک آج کا سیاسی نظام بنانا چاہتے ہیں، تو کیا بنائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ علماء ہونے چاہیے جو شریعت کو اچھی طرح سمجھتے ہوں اور جدید کا بھی کچھ اثرات ہو، اور دوسری طرف جدید علوم کے حامل بھی ہونے چاہیے جو دین کے ساتھ مخلص ہوں اور دین کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں گروپ مل کے بیٹھ جائیں اور ایک نیا کام شروع کریں، اور وہ یہ ہے کہ ری تھنک کر کے ری ڈیزائن کرے چیزوں کو۔ آپ کو اسلام کا نیا سیاست، معاف کیجیے گا، پرانی خلافت آج نہیں چل سکتی، ہم خلافت کے قائل ہیں، لیکن پرانی خلافت کا ڈبہ، اس کا ڈھب آج نہیں چل سکتا جو آج کے دور میں قابل عمل ہو۔ تو اس کے بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کو سامنے رکھیں، امت کے تجربات سامنے رکھیں، آج کی ضروریات سامنے رکھیں، اور وہ لوگ بیٹھ جائیں
جو دین کی روایت کو مستحکم طریقے سے سمجھتے ہیں اور وہ لوگ بیٹھ جائیں جو دنیا کو اور مسائل کو ان کے حوالات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ مل بیٹھ کے اجتہاد کرے, ایک اجتماعی اجتہاد کی صورت ہوگی. چنانچہ میں پہلے دن سے یہ اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں ایک ماڈل کرنا چاہیے یا نئے رول ماڈل تعلیمی ادارے قائم کرنے چاہیے. جب ہم ایک دفعہ وہ قائم کر لیں تو پھر سارے اس کی کاپی کر سکتے ہیں, اور رول ماڈل جب بھی بنے گا دوسرے کاپی کر لیں گے. اچھا ایک بات اور بھی ہے, وہ تزکیے کی بات بھی ہے, ہماری باتوں میں سے وہ رہتی جا رہی ہے. تزکیے کے بارے میں بھی میرا یہی خیال ہے کہ تصوف جو ہمارے اسلاف نے ایک دارہ کام کیا تھا تزکیہ نفس کے لیے, وہ کرپٹ ہو گیا بڑی حد تک. کچھ اچھے لوگ تھوڑے بہت باقی ہیں, لیکن انسٹیٹیوشن بیسی تو مجموعی کرپٹ ہوگا. اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کو چھوڑ ہی دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ تزکیہ نفس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو تصوف کی فضولیات ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, اور تصوف میں فلاں بات غیر اسلامی ہے, غیر اسلامی ہے, اس کو چھوڑ دو. بھائی چھوڑ دو, لیکن تزکیہ نفس تو ضروری ہے نا. تصوف کو چھوڑ دو پھر کیا کرو گے؟ تو اس میں بھی آپ کو ری ماڈلنگ کرنے کی ضرورت ہے. آج ایک ایسی تربیت گاہ قائم کرنے کی ضرورت ہے جس میں آپ لوگوں کو دین کی طرف لائیں, ان کو دین کی صحیح تعلیم دیں, ان کی دین کی صحیح تربیت کریں. لوگ وہاں پہلے کی طرح ہفتہ دو ہفتہ, مہینہ دو مہینہ, سال دو سال کے لیے آئیں, اور وہاں ایک مربی ہو, ایک استاد ہو جو صرف تعلیم نہ دے بلکہ وہ تربیت کا بھی ماہر ہو, تو وہ اور جدید چیزیں بھی واقف ہوں. مطلب عصری ذہن کس طرح باتیں سوچتا ہے, کیا قبول کرتا ہے, ہم عصر زمانے کو بھی وہ سمجھتا ہو. تو ایسا آدمی وہاں ہو اور وہ لوگوں کی تربیت کرے اور ان کا تزکیہ کرے, اور اس تزکیے سے, اس تعلیم سے, دیکھیے تزکیہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے تعلیم کا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے تعلیم ہوئی ہے تو تزکیہ نہیں ہو رہا. اس وقت بھی تربیت ہو رہی ہے لیکن وہ غلط بنیادوں پر ہو رہی ہے, اس لیے کہ تعلیم غلط ہے. مدارس میں بھی تعلیم چونکہ ٹو دی پوائنٹ نہیں ہے تو لہذا ان کی تربیت بھی ٹھیک نہیں ہوتی. اور ہمارے جدید تعلیم کے سارے ادارے چونکہ ویسٹرنائز ہیں اور نمانہ دین کی تعلیم ہے, قرآن وہاں پڑھائی کوئی نہیں جاتا, اور اسلامک اسٹڈی کا کورس بھی غیر مؤثر ہے, اور تربیت کا وہاں فقدان ہے ٹوٹلی. تو نتیجہ یہ ہے کہ ایسے افراد پیدا ہی نہیں ہو رہے جو کہ تو یہ اس لیے اس کو ماڈل اسکول, ماڈل یونیورسٹی, ماڈل تربیت گاہ اور اجتہاد کر کے, اگر آپ اجتہاد کا ایک آدمی کہے تو آپ ڈریں گے, لوگ کہیں گے یہ چاہتے ہیں, کلیکٹیو ویژن آپ ساتھ رکھیں. اور مصیبت ہماری یہ آج تک ہو کہ کام اس لیے پایا کہ حکومتیں اس کی مخالف ہیں اور معاشرے کو اس کا احساس نہیں, اور معاشرے کو نہیں, جن میں یہ صلاحیت ہے ان کو بھی احساس نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہی تو اب ہم آتے ہیں پریکٹیکل اس کی طرف. یہ تو بات ٹھیک ہے, جیسا میرا تعلق رہا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کے ساتھ, ان کا بھی یہ بڑا خواب تھا کہ ایک ایسی درسگاہ بنے جس کے اندر انٹیگریشن آف نالج ہو. اچھا ہم نے جب اپنا ادارہ بنایا تو ہمارا بھی اب یہ ویژن ہے کہ بھی انٹیگریشن آف نالج ہو, اور بھی پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں, آپ کا بھی یہ ویژن ہے. ہم سب سوچ تو نہیں ہیں, لیکن جب ہم پریکٹیکلی کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں. چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز یہ ہیں کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ بھی اس طریقے سے ہم ایک نیا نصاب بنائیں, تو اس کے لیے جو ہمارے ہاں یہاں پہ علماء ہیں یا اسکالرز ہیں وہ اس کے اہل نہیں ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ جو دنیا ہے اس وقت اس کا اتنا بڑا ویژن نہیں ہے. جو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دنیا کا معاملات جانتے ہیں, دنیا کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور دنیاوی علوم میں ان کی دسترس ہے, وہ اس طرف جو ہے وہ کوئی خاص ان کی نگاہ نہیں ہے. اچھا جب ہم ان کو بٹھاتے ہیں تو وہ کوئی ریکنسلیشن ہو نہیں پاتی. ہاں کوئی ایسا بندہ ضرور مل جاتا ہے ہمیں بیچ میں, کوئی بہت کم, مطلب کوئی ایک آدھا بندہ ملتا ہے جس نے کوئی ادھر بھی پڑھا ہے اور تھوڑا ادھر بھی پڑھا ہے, تو وہ تھوڑا ذہن رکھتا ہے. لیکن ایسے بندے جو ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر جو ہے, انہیں کو استعمال کرنا چاہیے. اب یہاں پہ یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اچھا جب بندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ادھر ہی وہ ڈسکریجمنٹ ہو جاتی ہے, وہ آگے پھر نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جو آدمی یہ کام کرنا چاہتا ہے, اگر اس کے ذہن واضح کہ کرنا کیا ہے تو میرے خیال میں کام ہو جائے. اصل میں بات یہ ہے کہ اسے جو رکاوٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ یعنی اخلاص سے اس کو ری ماڈل کرنے والے لوگ کم ہیں, بہت ہی کم. جو 99% لوگ ہیں, بلکہ مجھے ڈر ہے کہ شاید 99.9 کہنا بیٹھ گئے, وہ اس کو کاروبار سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک انڈسٹری ہے
اسکول کھولنا ہے تاکہ پیسے کمائے جائیں، یونیورسٹی کھولنی ہے تاکہ کروڑوں اربوں روپے کمائے جائیں، اور دین کے نام پر دین کے لوگوں نے جنہوں نے جتنے اسکول آج تک قائم کیے ہیں اور جنہوں نے یونیورسٹیاں قائم کی ہیں وہ سارے بھی روکڑے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو ان معنوں میں ہمیں وہ اخلاص نظر نہیں آتا، اور وہ یعنی دونوں چیزیں ہونا چاہیے، اخلاص بھی ہونا چاہیے اور ویژن بھی ہونی چاہیے. مصیبت یہ ہے کہ دونوں چیزیں انکا ہیں، اور میری آپ کی طرح کے جو لوگ کام کرنے کی اس طرح کوشش کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا، اس میں کوئی شک نہیں. میں ہمیشہ دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ اس کے لیے نیا رول ماڈل ادارہ قائم کرنے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں. ایک چیلنج ہے ایکڈیمک اور دوسرا ہے فائنینشیل یا میٹیریل. تو میں اور میری طرح کے جو کچھ دوست ہم سوچنے والے ہیں، میں ہمیشہ جب ہم کسی ایسے لوگ سے ملنے جائیں جو کچھ سورسز رکھتا ہو تو ہم اسے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی اس کے دو چیلنجز ہیں، ایک ہے ایکڈیمک اور دوسرا ہے ایڈمنسٹریٹو. آپ دوسرے کی ذمہ داری لو، اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں پچھلے 30-35 سال سے ان باتوں پر سوچتا رہا ہوں، لکھتا رہا ہوں اور لکھا ہوا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب ہم اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کریں گے تو بلا شبہ رکاوٹیں پیش آئیں گی، بلا شبہ مشکلات، ایشوز آئیں گے، سوالات اٹھیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کام کرنا شروع کر دیں. مثلا آپ نے اسکول کھولنا ہے تو آپ کے پاس اگر اتنے وسائل ہوں کہ آپ اسکول کھول سکتے ہوں، اور آپ کی یہ ویژن ہو کہ آپ نے ویسٹرنائزیشن سے بچ کے چلنا ہے اور اپنی انڈیجینس اس کو بنانا ہے اور اس کو اسلامی بنانا ہے، تو میرے خیال میں آپ بنا سکتے ہیں. میں نہیں کہتا آسان ہے لیکن بن سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمبینیشن نہیں ہو رہا، یعنی یہ بلینڈ ہونا چاہیے کہ دو لوگ ہوں، دو طرح کے لوگ ہوں. ایک لوگ جو اس کے لیے مالی وسائل مہیا کریں اور دوسرے ہو جو اس کے لیے افرادی وسائل مہیا کریں. ود آل مائی ہمبلنس میں پہلے بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ اس طرح کی ٹیم بن جائے کہ کچھ میٹیریل ریسورسز وہ مہیا کرے تو انشاءاللہ ہم جتنا دیکھیے کوشش کی جا سکتی نہیں کرنی چاہیے. میں تو جب یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اس وقت بھی کہتا تھا، دوستوں سے بھی کہتا تھا، میں آج یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں بشرطے کہ ہمیں کوئی ایسا ادارہ ملے جو اس پہ کام کرنے کے لیے تیار ہو. تو ہمیں جتنی کوششیں آج تک ہوئی ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے کہ لوگوں کا بات وہی ہے، دین کا تصور کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد بنانا ثواب کا کام ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ ہونا اس میں لوگ قرآن حفظ کر رہے ہیں، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. جب اس طرح کی بات آئے تو وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ یونیورسٹی یہ تو کروڑوں اربوں کا کام ہے، یہ تو کمرشل کام ہے نا. مجھے ایک دفعہ سچ مچ یہ ہوا، ایک دیندار انڈسٹریلسٹ کے پاس میں گیا تو میں نے پہلے ایک دوست کو بھیجا جو ان کو جانتا تھا. انہوں نے کہا اچھا تو ڈاکٹر صاحب مجھے کتنے % دیں گے، پہلے یہ بتاؤ. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروبار اور اس سے ہمیں پروفٹ ملنا چاہیے اور وہ میکسیمم ہونا چاہیے ایٹ دی کاسٹ آف ایوری تھنگ. تو آپ دیکھ لیجیے اسلام کے نام لیواؤں نے جتنی یونیورسٹیاں کی ہیں تو وہ اتنی ہی بری ہیں، ان میں فحاشی اور عریانی اور سب کچھ اتنا ہی ہے جتنا دوسرے ہوتا. نہیں تو نہ کوئی دین نہ کوئی تعلیم. ڈاکٹر صاحب یہ تو چیلنجز ہیں، بالکل اللہ کرے کہ یہ کبھی راستہ بن جائے، اس پہ تو ہم بات کرتے رہیں گے. دیکھیں اب یہ ہمارے سامنے ایک بڑا عجیب سا ایک سینیریو ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی طریقے سے ہی اسلام کو لے کے آنا ہے، انہوں نے باقی سب چھوڑ دیا اور سیاست کے پیچھے چلے گئے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو بس تربیت کرنی ہے، وہ دعوت دینی ہے اور بس لوگوں کو دعوت ہی دے رہی ہیں، وہ بھی بیسک چیزوں کی، اور اس میں لگ گئے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے اور وہ اسی سوچ کے اندر ہے کہ جی جب تک انقلاب برپا نہیں ہوگا تو کچھ نہیں کرنا. اور یہ بھی ایک سوچ جیسے ہم نے بات کی کہ اس طرح کا ادارہ ہم نے قائم کرنا ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ یہ چیزیں جو ہم چاہ رہے ہیں وہ تو ہو نہیں رہی، لیکن جو پانی ہے نا وہ نیچے سے گزرتا جا رہا ہے.
یعنی ہیئر اینڈ ناؤ میں جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں کہ اس وقت جو ہے طرح طرح سے جو مغربی تہذیب کی جو اقدار اور ان کی جو ساری ان کے جو سارے معاملات ہیں وہ ہمارے نوجوان نسل کو جو ہے وہ برباد کرتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی امیڈیٹلی ہمیں کوئی ایسا رسپانس نہیں دینا چاہیے کہ یعنی یہ تو رکے نا کم سے کم, چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو, چاہے وہ معاشرتی سطح پہ ہو, تعلیمی سطح پہ ہو. کیا اس طرح کی ایفرٹ ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اس طرح کی ایفرٹ سے ہم سب اپنے آپ کو چھڑا کے جو ہے وہ ایک ویگ ڈسٹنٹ ڈریم, ایک دور کا ایک خواب ہے جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ سیکولرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ان کا بھی ایک ویگ ڈسٹنٹ ڈریم ہے جس فیوچر کا وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا جو ہے سوسائٹی ہو جائے پاکستان. لیکن وہ ہیئر اینڈ ناؤ سے ڈسکنیکٹ نہیں ہے, وہ مسلسل جو ہے جہاں بھی ان کو موقع ملے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں, لگے رہتے ہیں. تو یہ اس ایشو کے بارے میں آپ کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ کل بھی جو ہمارا پروگرام تھا اس کے اندر بھی اس کی بات آئی کہ ٹھیک ہے جی یہ تو سارے معاملات چل رہے ہیں, لیکن واٹ اباؤٹ ہیئر اینڈ ناؤ؟ اب اس کے اوپر ذرا اپنی رائے دیں کہ کیا کرنا چاہیے. نہیں بھائی صاحب, میرے ذہن میں یہی ہے کہ جب تک ہم صحیح ڈائریکشن میں کام نہیں کریں گے یہ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ چاہیں کہ مغرب کو رد نہ کریں تو پھر بھی آپ کامیاب ہو جائیں. آپ کہیں کہ وہ اس طرح کی جامع اور متوازن شخصیت ہم پیدا نہ کریں اور پھر بھی ہم کامیاب ہو جائیں, میرے خیال میں یہ کامیابی نہیں مل سکتی اس طریقے سے. ٹھیک, نہیں وہ تو ٹھیک ہے, کامیابی نہیں مل سکتی, یہی کلیئر ہے. لیکن یہ ہے کہ جس حد تک ہو سکے اس کو تو کرنا ہے, جس حد تک ممکن ہو سکے ہمیں اپنی پوری ایفرٹ لگانی ہے. جی, یعنی اس کا بند تو باندھنا ہے نا, جو آن سلاٹ ہے وہ تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, تو اس کے آگے بند باندھنے کے لیے تو ہمیں بہرحال کوشش کرنی ہے, کیپنگ ان ویو کہ وہ جو ہمارا الٹیمیٹ ایم ہے کہ جس طرف ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے وہ ویژن میں رہے. لیکن دیکھیے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, میرا 30-35 سال کا تجربہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں اور اس سے نکل کے دوسرے دائرے کے آدمیوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے, یہ نہیں مل بیٹھتے. اور خواہش ہماری ہے کہ یہ مل بیٹھے, میری بڑی خواہش نہیں, میں نے تو کوشش کی ہے. میں 2007 سے ایک ملی مجلس شرعی بنائی تھی سارے علماء کو اکٹھے کرنے کے لیے, تو اب 16 سال ہو گئے ہیں آج. تو مطلب کوشش تو ہم کرتے ہیں. ابھی ہم نے اس ادارے کے تحت کوشش کی ہے کہ ہم ساری جو فعال سیاسی جماعتیں ہیں ان سے ملیں گے اور کہیں گے بھئی ایک دوسرے کے خلاف بندے نہ کھڑے کرو. ٹھیک. اور تبلیغی جماعت اور تنظیم اسلامی اور جو غیر سیاسی لوگ ہیں غیر انتخابی والے, ان کے پاس جائیں گے تو انہوں کہیں گے یار جو اچھے لوگ ہیں ان کو ووٹ دو. ٹھیک. تو یہ کام کرنے تو کیا جا سکتا ہے, لیکن مجھے یعنی میرا جو 30 سال کا تجربہ یہ ہے کہ اس سے رزلٹ نہیں نکلتا. لیکن ہمیں کرنا تو ہے, یہ ہماری ذمہ داری تو بنتی ہے کہ ہم کریں. نہیں, لیکن اس سے بات پھر وہی ہے نا, کریں آپ, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ میں کر رہا ہوں اور میں چھوڑ نہیں رہا ہوں اس کو, میں بھی کرتا رہوں گا, لیکن اس سے نتیجہ نہیں نکلے. ٹھیک. صحیح نتیجہ نکلنے کا یہی طریقہ ہے کہ صحیح ڈائریکشن میں جدوجہد کی جائے. مثلا جب تک آپ مغرب کو اور اس کے نظریات کو اور اس کی جمہوریت کو اور اس کی اکنامکس کو جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں اور اس کی اکنامکس کی جگہ اسلامک اکنامکس کا نیا سیٹ اپ نہیں لاتے, ہمیں اس پہ کام کوئی نہیں کر رہا. اس کا جو سیاسی جد و جہد کے ذریعے لانے کا بڑا نقصان ایک یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اجتہاد کر کے جس نئے سیٹ اپ کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں وہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا. اس پہ دینی مدارس پہ کام نہیں کر رہے. اب مثلا آپ سوشل سائنسز کی ریکنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں, اب ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی نہیں جاتے, علماء کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کریں گے. اچھا, اور کالج یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں ان کو بھی اس کو کوئی پتہ نہیں پڑھائیں گے. تو یہ جو ہم تھوڑے سے بیچ کی راس کے آدمی ہیں نا, یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا, معاف کیجیے گا. یہ بات آپ نے جو کی, اس میں اب ہمیں بھی پریکٹیکلی یہ سامنے ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے, اس پہ بھی تھوڑی کمنٹ کریں کہ یہ جو طریقے تھیں, تنظیمیں تھیں, جماعت اسلامی ہو گئی, تنظیم اسلامی ہو جائے یا تحریک اسلامی ہے یا اس طرح کے اور لوگ, تو یہ سوچ تو یہ رکھتے ہیں کہ ہم نے پیورلی اسلامک ماڈل نافذ کرنا ہے,
لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماڈلز ڈیولپ نہیں کیے. نہیں انہوں نے کیے ہیں, افراتفری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ کام یعنی وہ کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. نہیں ماڈلز تو انہوں نے کوئی بھی ڈیولپ نہیں کیے, کسی کے پاس نہیں کیا نا, نہیں ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے دینی مدارس کا ایک ماڈل موجود ہے اور جدید تعلیم کا ایک ماڈل بھی موجود ہے. ماڈل تو موجود ہے. ماڈل ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ماڈل موجود ہیں, ایک کلاسیکل وہ جو پیورلی اسلامک جو کلاسیکل تھاٹ ہے اس کے اوپر نہیں, ایجوکیشن میں بھی ماڈل موجود ہے, پولیٹیکل سائنس میں بھی آپ کے ماڈل موجود ہیں. انہوں نے جمہوریت میں اسلام ڈال کے اسلامی جمہوریت اس کو بنا لیا, دوسروں نے سوشلزم میں اسلام ڈال کے اسلامی سوشلزم بنا لیا. یہ سارے ماڈل ہی ہیں پیورلی اسلامک. نہیں وہ اسلامک, اس کو اسلامک بنیاد کہتے ہیں, ان کو اسلامک سمجھتے ہیں. اچھا جو لوگ جمہوریت مغرب کی کافرانہ جمہوریت میں تھوڑا سا اسلام ڈال کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو صحیح اسلامی ماڈل سمجھتے ہیں, تبھی تو وہ 80 سال سے لگے ہوئے ہیں اس پہ. اب تبلیغی جماعت سے بات کریں, تبلیغی بھائی بہت مخلص ہیں, بہت نیک ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن انہیں کہیں کہ خود میرے ساتھ ہمارے گھر میں ساتھ ہوئے, میرے بڑے بھائی اسلامیات کے پروفیسر تھے, اللہ جل نصیب کرے, 1.5 ہوا فوت ہوئے. تو ان کے ہاں ان کی مسجد میں تبلیغی جماعت والوں کا بڑا زور تھا. یہ سمر آباد کی بات ہے. تو وہ ان کو ہمیشہ تبلیغی جماعت کھینچتے رہتے تھے کہ ہمیں آپ ہمارے ساتھ چلے. وہ کہتے تھے بھائی میں اسلامیات کا پروفیسر ہوں بھائی پروفیشن, اور مجھے احساس بھی ہے, درد بھی ہے اپنی ذمہ داری کا, تو میں بچوں کو اسلام کی تعلیم دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں. اور اس ہٹ کے بھی جو میرا یعنی ڈیوٹی ہے میری گورنمنٹ کی, جس کی مجھے پرائیویٹ کالج میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو یعنی آپ نے اس کو ڈیوٹی سے علاوہ بھی بچوں کی جو تعلیم کے لیے جو مجھے کوشش کر رہی پڑے میں کرتا ہوں. تو میں تو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں, تو مجھے کہاں کھینچتے ہو. ٹھیک. وہ کہتے نہیں جی آپ ہمارے ساتھ چلے. صحیح. اچھا ایک دن تنگ آ کے دوست سے 5 وقت کی نمازی تھے, محلے میں ہم تھے, تو پروفیسر صاحب چلو 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 ان کو پکڑا اور ایک دن 2-3 کے ساتھ لے گئے. اب میں صرف آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے بہت محبت ہے میرے دل میں, میں تنقید نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں جب آپ ریکنسلیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. وہ گئے تو انہوں نے, اب چونکہ وہ پروفیسر ہیں, ان کو پتہ ہے اسلامیات کے, اور یہ وہ عربی آتی ہے اور قرآن مجید آتا ہے, تو وہ جب گشت کے لیے نکلے, وہ جماعت کے ساتھ لگی جماعت ان کو کسی شہر میں, قریبی شہر میں, تو وہ کہنے لگے اچھا جی وہ کسی کو امیر بناتے ہیں گشت کے لیے نکلتے, انہوں نے کہا جی پروفیسر صاحب کو امیر بنا دیا. اچھا جی وہ پروفیسر صاحب کو امیر بنا دیا. آگے جی دروازہ کھٹکھٹایا, بندہ باہر نکلا. بھائی صاحب نے سے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو دین کی دعوت دینے آئے ہیں, تو ماشاءاللہ آپ قرآن جی تو پڑھتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی بس کوئی ٹوٹا پھوٹا ہی پڑھتے ہو. پوچھا کوئی ترجمہ شرجمہ بھی پڑھتے ہو. اس نے کہا نہیں ترجمہ تو کبھی نہیں پڑھا. نہیں کہ بھائی جان نے اسے کہا نہیں ترجمہ پڑھا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ میاں کیا کہتے ہیں. اس طرح کی وہ باتیں ہوئی 2-4 دفعہ. باقی جب واپس آئے آگے تو سارے پھٹ پڑے آگے تبلیغی جماعت کے بھائی اپنے امیر کو آگے رپورٹ دینے. انہوں نے جی رپورٹ دو جی آگے گشت کہتے ہو. انہوں نے کہا یہ پروفیسر صاحب کو ہم آج ساتھ لے گئے تھے, اور انہوں نے جدھر جا کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو. تو ہمارے 6 رکعت کی بات ہی نہیں ہے, تو 6 رکعت کی بات ہی نہیں ہے. کمال ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہی ریجیڈیٹی آپ دوسری جماعتوں میں بھی جائیں گے. تو مطلب یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چلیں اس پہ آتے ہیں کہ پریکٹیکلی اب ہم کیا کریں. جیسے فار ایگزامپل کوئی اسلامک اکنامکس پہ کام کرنا چاہتا ہے, وہ ایک اسلام کا پیور اسلامک ماڈل ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. اب اس کی طرح میں مختصر لفظوں میں بتاؤں, میری عقل کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہے وہ دیٹ از ریفارمیشن موومنٹ. کہ آپ پہلے لوگوں کو, ان لوگوں ظاہر ہے ہمارے بھائی ہیں, نیک ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, ہماری کوئی ان سے کوئی مخالفت یا دشمنی نہیں ہے, ہمیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی جان یہ دین آپ کے اس دائرے میں محدود نہیں ہے, دین باہر بھی ہے, اور ہماری یہ گزارش ہے مثلا تبلیغی بھائیوں سے ہم کہیں کہ آپ معاشرے کی ضرورت کا بھی خیال کریں, ریاست کا بھی خیال کریں, اور جماعت اسلامی کے بھائی سے جا کے کہیں کہ دیکھیں فرد کی تربیت بھی ضروری ہے, اس کی تعلیم کو بہتر کرنا ضروری ہے, اس کی تربیت کرنا ضروری. ان لوگوں کو ہم یہ جا کے درخواست کریں ان سے کہ ان پر غور کریں. اگر وہ نہ کریں
اگر وہ نہ کرے, ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے, اگر وہ نہ کرے تو پھر ہمیں یہ کام خود کرنا چاہیے. نہیں وہ ٹھیک ہے, نہیں یعنی خود کرنا یہ چاہیے کہ آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں اور اس میں وہ خامیاں نہ ہوں جو پہلے کام میں موجود ہیں. آپ دین کے سیاسی غلبے کے لیے کام کریں لیکن اس میں وہ خرابیاں نہ ہوں جو پہلے جماعتوں میں خرابی. تو یہ جو ریفارمیشن کا کام ہے میری نظر میں یہ اعتدال کے تحت رہ کے افراط و تفریط سے بچیں اور تاکہ وہ فرد پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں جو کہ قرآن کو مطلوب ہے, جو کہ نبی. جو ایک تو یہ بات ہوگی. جو میں دوسرا سوال پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کو ایک نئی جو ہے سوشل سائنسز ڈیولپ کرنی ہے اسلام کے حوالے سے, اب اگر کوئی اس پہ کام کرنا چاہتا ہے, میں اس کی تفصیلات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کس طرح وہ کام شروع ہوگا. نہیں میں دیکھیے میں پچھلے سال کابل گیا اور میں وہاں ایک دو پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے ملا. میں ان سے پوچھا بھی آپ اکنامکس کون سی پڑھاتے ہو, اور ان سے پوچھا کہ آپ اینتھروپالوجی کون سی پڑھاتے ہو. پتہ چلا کہ وہ مغرب کی اکنامکس پڑھا رہے ہیں اور مغرب کی سوشالوجی پڑھا رہے ہیں اور مغرب کی سائیکالوجی پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا ان کو ایک دو آدمیوں کو جن سے ذرا بیت کلفی ہوئی, میں صرف 3-4 دن کے لیے گیا تھا, تو جس سے ذرا بیت کلفی, میں نے کہا یہ آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگا تھا آپ یہ کام آپ کیوں نہیں کرتے, آپ ہمیں کر کے دیں. انہوں نے کہا میں اپنی یونیورسٹی میں اس کو لگاؤں گا ان چیزوں کو اور دوسری یونیورسٹی کو بھی جاؤں گا. میں نے یہاں کے کوشش کی, لوگ ٹچ سے مس نہیں ہوتے. ایک کمیٹی بنانے کی کوشش کی, پنجاب یونیورسٹی میں قریب ہے, وہاں میں پروفیسر ملے. میں نے پہلے بھی ایک کوشش کی تھی ایک دفعہ کی, اس میں مجھے ناکامی ہوئی. یعنی وہ لوگ جو اس کے قائل ہیں اور دیندار ہیں اور جدید فکر سے بھی وابستہ ہیں, جماعت سے بھی دین سے بھی وابستہ ہیں اور جدید فکر کو بھی سمجھتے ہیں, اور میں اکثر ہمارے جماعت اسلامی کے دینی بھائی ہیں اور ان سے ہمارے اچھے تعلقات. لیکن یہ جو کام کرنے کا ہے نا, اس کی طرف ان کی زیادہ توجہ نہیں ہوتی. ابھی پچھلے ہفتے بھی میں ایک دوست سے ملا تو میں نے اسے کہا یار یہ سوشل سائنسز کی جو ریکنسٹرکشن ہے اسلامک پرسپیکٹو میں, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. تو میں نے اور بھی خالد جامی صاحب کو بھی لکھا. اسد زمان صاحب سے بات ہے, اسد زمان صاحب کہنے لگے میں تو صرف اکنامکس پہ کام کر سکتا ہوں, اور اکنامکس پہ میں نے انہیں کہا کہ پھر ہمیں ٹیکسٹ بکس لکھنی. میں ٹیکسٹ بک سے مجھ سے نہیں لکھی جاتی, میں تو ایک براڈر فارم میں کروں گا اور میں کر رہا ہوں. تو پہلے بھی میں نے لکھا ہے, وہ بھی کام آ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کرنے کے دو طریقے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ایجوکیشن کی میں بات کروں, ایک ہوتا ہے کریکولم. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس پر ٹیکسٹ بک ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سب سے پہلے اب مثلا میں جاتا ہوں پہلے مثلا پولیٹیکل, میں گیا ہوں عملاً پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوں. میں نے ان سے پوچھا جا کے, ایک صاحب سے کوئی ریفرنس نکالا, میں نے کہا کہ آپ کے ہاں کوئی آدمی ایسا ہے پروفیسروں میں جو عربی جانتا ہو, یعنی عربک سورسز جو ہیں اسلامی فکر کے تھاٹ کے اس کے پڑھے کے. نے کہا ہم میں سے کوئی آدمی عربی نہیں جانتا. تو میں نے کہا کہ کوئی اسلامک پولیٹیکل سائنس آپ کا کوئی سبجیکٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. تو انہوں نے اپنا بتایا کہ میں نے اپنے ذاتی شوق کے طور پر کچھ اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ایک دو کتابوں میں اس پر ایک چیپٹر لکھا ہے, یعنی پولیٹیکل تھاٹ آف اسلام اینڈ مسلمس. ٹھیک ہے. تو اب مطلب یہ ہے کہ وہ جو پروفیسر حضرات ہیں ان میں سے کوئی آدمی اس صلاحیت کا حامل نہیں ہے کہ وہ اسلام کے پولیٹیکل تھاٹ پر کوئی بڑا کام کر سکے. لیکن مثلا میں نے سائیکالوجی میں کام کیا, یہ جو تزکیہ نفس پہ کام کیا نا, اس پہ مجھے بیچلر سائیکالوجی کو پڑھنا پڑا مجھے. تو میں جی سی, میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں تھا, تو جی سی کے وہ ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ کند دیواریں ملی ہوئی تھی لیکن اوپر سے ہو کے آنا پڑتا تھا. تو میں وہاں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں گیا اور ان کے ایک جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے وہ اتفاق سے ایسے آدمی تھے جنہیں اسلامک سائیکالوجی اور مسلم سائیکالوجی سے تعلق تھا, بلکہ وہ کام کر رہے تھے. تو اس میں انہوں نے
میری معاونت کی اور یعنی ویسٹرن سائیکالوجی کو سمجھنے اور اس کے کمپیریزن میں ان کی مدد کے بغیر غالباً کام نہ کر سکتا. ایسے آدمی آپ کو ایک جگہ تو نہیں ملے گا لیکن بکھرے ہوئے ضرور ملیں گے. ان کو آپ کو جمع کر لیکن ان کو جمع کیسے کرنا پڑے کہ پہلی بات تو یہ کہ بہترین طریقہ تو یہ مثلا آپ نے اسلامک اکنامکس کا کریکولم بھی بدلنا ہے اور کریکولم بدلنے کے بعد اس کو ٹیکسٹ بک بنانی ہوگی بچوں کے لیے. اب یہ کام وہ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ نہیں کر سکتا لیکن کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی یونیورسٹی ایسی ہونی چاہیے. میرے خیال میں ہمارے یونیورسٹیوں سے تعلقات ہیں دوستوں سے, ہمیں مثلاً اکنامکس پر کام کرنے والے یا پولیٹیکل سائنس پر اسلامی نقطہ نظر سے کام کرنے والے کچھ علماء نے بھی کام کیا. مولانا مودودی نے کام کیا, گور رحمان صاحب نے اسلامی ریاست پہ کتاب لکھی, ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کچھ کہا ہوگا, امین حسن اصلاحی صاحب نے کتاب لکھی. یہ علماء کا کام ہمارے پاس ہے. پھر ہم یہ جو لوگ ہیں ہمارے پروفیسر حضرات جو ویسٹ کی اکنامکس یا ویسٹ کے پولیٹیکل سائنس کو پڑھے ہوئے ہیں, ان میں جو لوگ دیندار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلامک اکنامکس یا اسلامک پولیٹیکل تھاٹ پہ کام ہو, ہم ان کو اکٹھا کر لیں, ان کی بنا کے کمیٹیاں بنا جمع کرنا اور ان کی کمیٹیاں بنانا, پھر وہ کریکولم بنائے, پھر ٹیکسٹ بکس بنائے, پھر عمومی علوم کی کتابیں تیار کریں. یہ کام میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مشکلات ہیں, مادی وسائل بھی کوئی نہیں ہے لیکن مادی وسائل سے زیادہ یہ کوارڈینیشن کا کام ہے. کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلا کام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمیں جمع کرنا ہوگا. یہ ہیں ضرور, تھوڑے ہیں, بکھرے ہوئے ہیں لیکن موجود ہیں, ان کو اکٹھا کرنا ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ پہلے آپ کیریکولم بنا کے دیں, ہمیں آپس میں متفق ہو جائیں, ایک کیریکولم بن جائے اور اس کے اوپر پھر ایک ٹیکسٹ. اچھا, کیریکولم کا بھی میں نے ایک جنیرک نسخہ بنایا ہوا ہے. اچھا, اور وہ جتنی دوست بات ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ مثلا آپ نے سائیکالوجی پڑھانی, آپ 45% اسلامک سائیکالوجی پڑھا دیں. ٹھیک. اس آدمی کے ذریعے جس نے نفس عربی میں پڑھا ہے, دین سے سیکھ کے پڑھا ہے, 45% اس کو ماڈرن سائیکالوجی پڑھنے والا ٹیچر کو بٹھا دیں, 10% دونوں کا کمپیریٹو اسٹڈی بنا دیں. اچھا, اس طرح یہ ہے کہ آپ مثلا آپ نے پولیٹیکل سائنس میں پڑھنا ہے تو آپ کو اسلام کی پولیٹیکل تھاٹ کا پتہ چل گیا, ویسٹرن تھاٹ کا پتہ چل گیا, 45% ماڈرن تھاٹ ہو اور 10% جو ہے وہ ایک امتزاج نہیں, امتزاج اکٹھا نہیں کرنا, ان کو ان کا کمپیریزن کرنا ہے کہ اسلام اس لحاظ سے بہتر ہے یا مغرب میں یہ چیز یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ قابل قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں. مطلب ان کا کمپیریزن کیا جائے. کمپیریزن کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ریسرچ میں کمپیریزن کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کو گٹ مٹ کر دیا جائے یا بلینڈ کر دیا جائے. اس میں ریسرچ میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یعنی کامن چیزیں کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کے اختلافات کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ مثلا اسلام کے مقاصد میں یہ چیز ہے اور مغرب کے مقاصد میں یہ چیز ہے اور ان میں فلاں فلاں مقصد ایک ہے لیکن طریقہ کار مختلف ہے, اور یہ چیز جس میں ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہے. تو اس سے یعنی آپ اس کا یہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ اس میں یعنی مغرب میں غلط کتنا ہے اور صحیح کتنا ہے اور اسلام آج قابل عمل ہے. یہ بڑی بات ہے. یہ کہنا لوگ کرتے ہیں کہ وہ جی 13 سال پہلے کا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں, نہیں, دیکھنا یہ ہے اس میں پھر وہی ترتیب جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ آپ قرآن اور سنت کو سب سے پہلے سامنے رکھیں, پھر امت کے تجربات کو سامنے رکھیں اور پھر آج کی ضرورتوں کو سامنے رکھیں اور ان 4 چیزوں کو دیکھ کے آپ آج ایک نئی چیز کریں, اجتہاد بنائیں اور اس میں علماء بھی ہوں جو دین کو سمجھنے والے ہیں اور وہ بھی ہوں. تو یہ کام ہو سکتا ہے. کر کوئی نہیں رہا, کرنا اس کے لیے اس کی طرف توجہ نہیں ہے کسی, اس لیے کہ یہ کام یونیورسٹیوں کے کرنے کا ہے, ریسرچ سینٹرز کے کرنے کا کام ہے اور یونیورسٹیاں جیسے حالات ہیں کسی جزاک اللہ خیر. بس ایک پوائنٹ اس کے بعد پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ تاریخ میں, ہماری اسلامی تاریخ میں ایسے کریکولمز اور ایسے تعلیمی اور تربیتی نظام موجود رہے ہیں, یہ کب تک موجود رہے اور وہ کب تک افیکٹو رہے, اور کیا ہمارے پاس وہ جو سورسز ہیں کہ ہم ان تک رسائی حاصل کر سکیں, ان کو اسٹڈی کر سکیں؟ مصیبت یہی ہے نا, میں اس لیے کہتا ہوں وہ سورسز کی اکثریت عربی میں ہے.
اچھا. اور ہمارے ہاں عربی معاف کیجیے گا دینی مدارس والے لوگوں نے بگا دیا لوگوں کو اور جدید طریقے سے عربی نہیں پڑھاتے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عربی سیکھنا بہت آسان ہے، اور خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے. ہماری اردو میں 60-70% ایسے لفظ ہیں یا تو وہ عربی لفظ یا اس کے ڈیریویٹیوز وہ اردو میں موجود ہیں. ان کو ہم نے جو قرآن مجید کا سبق پیکج تیار کیا اس میں یہی کیا ہے کہ ہم نے ان عربی الفاظ کے لیے جو اردو میں مستعمل ہے ان کی نشاندہی کر دی ہے اور ان کو لنک کر دی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، اب نعبدو کا لفظ ایک اردو دان کے لیے مشکل ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. ہم نے اس کے آگے لکھ دیا عبادت، آگے لکھ دیا عبادت گزار، آگے لکھ دیا عابد اور زاہد، آگے لکھ دیا اللہ ہمارا معبود ہے. اب جس نے یہ عبادت اور عبادت گزار اور عابد اور معبود کے لفظ یہ اردو میں مستعمل ہے، جب یہ لفظ پڑھے گا تو پتہ چلے گا. اب نعبدو کو جیسے نعبدو پر پہنچے گا اسے پتہ چلے گا یہ تو عبادت کی بات ہے. تو کیا اس لیول کی عربک پروفیشنسی جو ہے ڈیولپ کرنے کی نہیں، ہم نے تو باقاعدہ پورے پیکج بنائے، پورے پیکج ہے. اس طرح کی اگر پروفیشنسی ڈیولپ ہو جائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سورسز موجود ہیں، یعنی اگر ہم اپنی ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو ہمیں ایسے انالیسس مل جائیں گے جنہوں نے اس زمانے کے اس زمانے کے بھی موجود ہیں اور آج بھی کام ہو رہا ہے. اچھا آج بھی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سارے اسلامی ملکوں میں، سارے مسلمان ملکوں میں، امریکہ میں IIIT نے بہت کام کیا ہے. وہ اس میں تھوڑی بہت آپ کمی بیشی سوچ سکتے ہیں لیکن کافی کام ہوا ہے پچھلی 3-4 دہائیوں میں، اور وہ بھی موجود ہے، وہ انگریزی میں بھی موجود ہے، وہ عربی میں بھی موجود ہے، اور سارے عالم اسلام کی یونیورسٹیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ فکر رکھتے ہیں اور یہ کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کام IIIT نے کیا، لیکن اس نے اسے اسلامائزیشن کا نام دیا، یعنی اور ہم اس سے اسی لیے تھوڑا اختلاف کرتے ہیں کہ ضرورت اسلامائزیشن آف کرنٹ پولیٹیکل تھاٹ یا کرنٹ اکنامک تھاٹ کو اسلامائز کرنے کی نہیں ہے. وہ تو ویسٹرن ہے، اس میں ہم تھوڑا سا اسلام ڈال دیں گے تو اسلامی شاید فائدہ مند ہو جائے، لیکن اصل میں اصل چیز یہ ہمیں ریکنسٹرکشن کرنی ہے. آپ اسلامک اکنامکس کو قرآن اور سنت کی بنیاد پر اور امت کے تجربات بہت امام محمد سے علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آج کل آپ مدرسے میں نظر نہیں آتے. یہ امام محمد وہ ہیں جنہوں نے فقہ فی مرتب کی ہے. تو انہوں نے کہا میاں آج کل میں بازار میں ہوتا ہوں. اچھا، آج کل میں بازار میں جا کے بیٹھتا ہوں. کیوں؟ انہیں کہنا یہ تاجر روز مجھ سے آ کے مسئلے پوچھتے تھے، مجھے سمجھ کو نہیں ہوتی تھی. تو میں نے جا کے مارکیٹ میں بیٹھنا شروع کر دیا ہے، بازار میں بیٹھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ان کے مسائل مجھے سمجھ آئیں گے تو میں ان کا جواب سوچوں گا. تو اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو عالم اپنے زمانے کو نہیں جانتا ہے وہ تو عالم نہیں ہے، وہ عالم کس چیز کا. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اس کی بہت فکر مندی کرنی چاہیے اور اس کے لیے بہت کام ہونا چاہیے. اور جتنے دوست اس کے لیے جمع ہو جائیں ان کو، جیسے کہ میں نے کہا کہ لوگ بکھرے ہوئے اور لیکن اور عالم اسلام میں بھی کام ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ابھی میں نے کل اسد زمان صاحب سے بات کی، کس کی، تو وہ انہوں نے کسی آدمی کو بتایا کہ وہ جو بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو یعنی مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. مثلا سائیکالوجی پہ کام کرنے کا بہت زیادہ کام ہمارے سامنے کیا ہے سوڈان کے ایک آدمی نے. اور سوڈان کے پاکستانیوں کی طرح انگریزی اچھی ہوتی ہے، مصریوں یا دوسریوں کی طرح. تو وہ پاکستان بھی آئے تھے، مولانا مودودی سے ملنے، اخوان کے متاثر تھے، مولانا سے ملنے، اپنی گاڑی پر آئے تھے. اچھا، ہاں، گاڑی پر سفر کرتے ہوئے لاہور آئے اور پھر وہ ملائیشیا کی اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے. تو ان کی 2-3 کتابیں ہیں. اسی طرح میرا چونکہ سبجیکٹ رہا ہے تو مصر میں بھی پروفیسروں نے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی. کتاب یاد ہے آپ کو؟ ہاں، کتابیں کئی موجود ہیں. یعنی جس موضوع پہ کام کرنا ہو، پہلا کرنے کا کام یہی ہے کہ جو آپ گروپ بنائیں، پہلی بات ہے اس میں دونوں طرح کے لوگ ہونے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے سب سے پہلے کام یہ ہے کہ اس موضوع پر جتنا مواد ہے وہ اکٹھا کریں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مثلا قرآن میں اکنامکس پر جس نے ماضی میں کام کیا اس کا
کام آ جانا چاہیے. جدید لوگوں میں سے جنہوں نے اکنامکس پر لکھا ہے یا اس کی اسلامائزیشن یا ریکنسٹرکشن کرنے کی کوششیں کی ہے, وہ امریکہ میں بیٹھا ہے, وہ انڈونیشیا میں بیٹھا ہے, وہ پاکستان میں بیٹھا ہے, وہ جتنے لوگ ہیں ان سب کا کام اکٹھا کرنا چاہیے. تو آپ کو ہر سبجیکٹ پر ایک لائبریری بنانی پڑے گی اور کسی ایک ایسے آدمی کو بنانا پڑے گا اس کا ذمہ دار جو کہ اس فیلڈ کا آدمی ہے. میں اور آپ مثلا میں اسلامک اسٹڈیز کا آدمی ہوں, تو میں اب اکنامکس پہ تو نہیں اتھارٹی ہو سکتا یا پولیٹیکل تھاٹ پہ نہیں ہو سکتا, تو اس میں اکنامکس کا آدمی چاہیے, اس میں پولیٹیکل تھاٹ کا آدمی چاہیے. یہ کام بہت ضروری ہے, اور یہ کام نہ صرف بہتر یہ ہے کہ اسے اردو میں کیا جائے اور اس کو ساتھ اس کو انگریزی میں بھی کیا جائے, اور مسلم ملکوں کی ایک یونیورسٹیوں کی یونین بنی ہوئی ہے, وہ ساری یونیورسٹیاں اس کی ممبر ہیں. میں کہتا ہوں, میں نے آپ کو افغانستان کی مثال دکھائی, میں نے کہا سارے عالم اسلام کو اس کی ضرورت ہے. آپ جو کام کریں وہ آپ جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان سب کو بھیجیں, بالکل سب کو ضرورت ہے اس چیز کی, اور یہ کام کہیں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. ٹاپکس تو بہت زیادہ ہیں اور ختم ہونے والے نہیں ہیں. ماشاءاللہ آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں, پوری لائف کے ایکسپیرینسز ہیں, انشاءاللہ پھر آپ کو موقع دیں گے کہ دوبارہ ہم ان جو بھی آج ہم نے ٹاپکس کو چھیڑا ہے میں کسی خاص پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت. اچھا ہوا, کچھ باتوں میں ایک دوسرے کے خیالات جاننے کا موقع ملا, اور تبادلہ خیال کی ایک صورت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کی آراء پر غور کرنا چاہیے, استفادہ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر.